آسانی ہو، کیونکہ یہ بات عام عقل کے اندر ٹھہر نہیں رہی کہ اگر انسان ہے اور آخری دور میں آنا ہے اس نے، تو پچھلے دور کے صحابہ سے کیسے مل چکا ہے وہ. اور علماء نے اتنی بڑی جو ایک کلیم رجسٹر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے ٹائم پہ اس نے کچھ واقعات کیے ہیں یا حضرت سلیمان کے دربار میں پایا گیا ہے، تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو اس کے لیے تھوڑا سا ایپرچر کھولنا پڑتا ہے ذہن یا جو اسپیکٹرم ہے نا، اس کے اندر روشنی آنی ضروری ہے. یقیناً. تو ایک تو سائنس نہیں بتائے گی کہ ہم نے کیسے دیکھنا ہے. سب سے پہلے اصول تو یہ سکتے ہیں، سائنس کی سپورٹ ضرور لی جا سکتی ہے، حتمی فیصلہ صرف حدیث بتائے گی یا قرآن بتائے گا. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ وہ انسان ہے. اب ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ سینٹرل فگر ایز اے ہیومن بینگ لے کے چلنی ہے. اب باقی کی کیا چیزیں سپورٹ کرتی ہیں اس کانسیپچلائزیشن کو، تو وہ اتنی ساری چیزیں تو ہم وہ لے لیتے ہیں. مگر ہم فزکس سے، میں یہ نہیں لے رہا ہوں یا کسی اور سائنس یا کسی اور میٹا فزکس سے کہ اس کو کس طریقے سے میں نے دیکھنا ہے. حدیث بہت صریحاً ایک الفاظ اس طریقے سے چن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا اتنے آسان الفاظ میں کہ اس کو انسان نہ لینے کے پیچھے تو دلیل مانگنی پڑے گی اور کوئی اصول بھی نیا بنانا پڑے گا. مگر انسان ماننے کے پیچھے کوئی ایسی دلیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ اتنی حدیث اپنے متن کے اندر ہی اتنی آسانی سے، اتنے صریحاً بلیک اینڈ وائٹ سمپل ٹروتھ کے ساتھ بتا رہی ہے کہ وہ ایک آدمی ہے. اور یہودیوں کی ایک عورت اور ایک مرد جو کہ جن کے گھر اولاد نہیں ہو رہی ہوگی اتنے سے، اس کے گھر اچانک دجال پیدا ہوگا اور اس کی آنکھیں ہوں گی، ایک آنکھ خراب ہوگی دوسری نہیں ہوگی خراب. تو یہ تو انسان کی نشانی ہے. اور اگر پھر بھی کوئی کسر رہ گئی تھی تو ایک ایسا بچہ پیدا ہو گیا تھا جو میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا نا، کہ جس کے اوپر ایک گمان کیا تھا اور نبی علیہ السلام خود گئے اور پھر کافی تفصیلی واقعہ ابن سیاد کا. تو اس بارے میں تو کوئی کسی قسم کی شک نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اس وقت پیدا ہوا تھا یا اس وقت ہو سکتا ہے پیدا، تو پھر کتنے ہزار سال کی اس کی عمر ہے؟ ایسا کون سا انسان ہے کہ جو آخری دور میں نظر آئے گا اور پچھلے دوروں میں بھی پایا گیا؟ اور یہاں تو چلیں ابن سیاد پہ تو ہمیں سمجھ آ سکتی ہے کہ جی کوئی زیادہ وثوق سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہی دجال تھے. مگر حضرت تمیم الداری نبی علیہ السلام نے خود حدیث ارشاد فرمائی تمیم الداری کے بارے میں. تمیم الداری ایک صحابی ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو واقعہ اپنا خود سنایا تھا کہ جب وہ ایک سفر میں نکلے تھے، ایک بحری سفر پہ، اور بحری سفر بھی کوئی تجارت کے لیے تھا. تو ان کی جو کشتی ہے، جو جہاز ہے، مطلب طوفان آیا تھا اور اس میں وہ پانی کے اندر ہی گم ہو گئے اور کافی عرصہ گم رہے. حدیث میں اس کا پورا تعین بھی کر کے بتایا. مقصد یہ بتانے کا کہ وہ حدیث تو میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں، مگر اس حدیث میں نبی اسلام نے تمیم الداری سے دجال کی ملاقات کا خود تذکرہ کر دیا. حدیث کی صحت پہ بھی مسئلہ نہیں ہے. تو ابھی تو آنا ہے دجال نے. سوال آپ کا جو ہے نا، اس لیے میں تفسیر کی تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا ہوں، ابھی ہم کرتے ہیں اس پہ تفصیل. مگر کیا وہ انسان ہے کہ نہیں، یہ اس بارے میں تو کوئی شک نہیں. اب مسئلہ ہے کہ وہ پہلے ملا ہے، تو وہ کیسا کون سا انسان ہے کہ اپنے دور سے پہلے کے ادوار میں ہی پایا جائے اور اپنے دور کے بعد کے ادوار میں ہی پایا جائے؟ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ اسی لیے تو میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ سورہ کہف جو ہے اس کے اندر جو یہودی جس ٹیکنالوجی کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ بہت ضروری ہے کہ ہم بھی کھوج لگائیں کہ وہ سورہ کہف کیا کر رہی ہے، وہ ڈھونڈ کیا رہے تھے، استعمال کرنی ہے کیسے کرنی ہے، یہ تو بات کی بحث ہے. وہ ہے کیا چیز، کہ ایسا کیا کلو ہے؟ اتنے سارے کلوز ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی ساتھ ساتھ اس کے دجال کانسیپٹ میں، کہ ذوالقرنین نے جس طریقے سے یہ سارے راستے اور ڈائمینشنز ٹریول کیے، اسی طریقے سے دجال بھی کر سکتا ہے. اور یہ ضروری تھا کہ ذوالقرنین بھی انسان ہی ہوتے، اور یہ بڑی مطلب بڑا مسئلہ پڑ جاتا کہ اگر ذوالقرنین غیر انسانی یا جن ہوتے یا فرشتے ہوتے تو پھر ہم سمجھ سکتے تھے کہ نہیں یہ تو کوئی معاملہ کچھ اور ہے. مگر دنیا کے اندر ہی سارا کا سارا معاملہ اللہ نے کر کے دکھایا ذوالقرنین سے. اور حضرت ذوالقرنین نے ایز اے ہیومن بینگ جو اچیومنٹ ریکارڈ کرائی ہے، تو دجال بھی تو ایز اے ہیومن بینگ ہی اچیومنٹ ریکارڈ. ان دونوں کا آپسی تعلق کیا ہے؟ کیونکہ سورہ کہف یہ دونوں کا تذکرہ اور حدیث دجال کے بارے میں بتا رہی ہے اور آیت ذوالقرنین کے بارے میں بتا رہی ہے سورہ کہف کی آیات. اور اس وجہ سے
آپ کو باقی کے ان جگہوں کے اوپر بھی، ان معاملات کے اوپر بھی ایک نگاہ ڈالنے کا اس لینس کے تھرو موقع مل جاتا ہے کہ ہزار 2,000 سال کی عمروں والے لوگ جی اور ایسے واقعات جو کہ ایب نارمل لگتے ہیں ہمیں جو انبیاء کے دور میں پہلے ہوتے آئے ہیں، وہ اس لینس سے اگر آپ دیکھیں گے تو کافی حد تک آپ ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نظام بنایا ہوا ہے، اس نظام کے تھرو ہمیں سارا کا سارا معاملہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور دجال نے بھی اس طرح کی کوئی ایک فارمولہ اس نے پکڑا ہوا ہے، اور میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کچھ دیر میں کہ وہ فارمولے کی نشانی کیا ہے ہمارے پاس. فارمولہ کیا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتہ. اچھا، ایک آپ نے جیسے ذکر کیا کہ وہ انسان ہے اور اس کا مختلف حوالے، بعض ہمارے علماء اسے ایک سمبولک کے طور پر لیتے ہیں اور اس کا وہ حوالہ یہ دیتے ہیں یا پلی یہ لیتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے استعاراتی انداز میں علامتی طور پر چیزوں کا ذکر کیا ہے. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے، اکثر میں نے سنا ہے علماء سے، کہ وہ اس کی، آپ نے جیسے ایک آنکھ خراب کا ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک ہی آنکھ ہوگی اور وہ اس کے ماتھے پر ہوگی اور وہ دونوں طرف دیکھ سکے گا. تو کیا یہ بھی اس کی بھی کوئی نص یا قرآن یا حدیث سے یہ ثابت ہے؟ قرآن تو دجال کے لفظ سے ہی آ رہی ہے نا، قرآن میں تو دجال کا لفظ ہی نہیں ہے. جی. حدیث لیکن اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی بھی بندہ جس مرضی اینگل سے اس کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کر نہیں سکتا. اتنی ساری احادیث اتنے سارے ترک سے ملتی ہیں، ایسے ڈیٹیل کے ساتھ ملتی ہیں کہ اس کانسیپٹ کو ریجیکٹ کرنے کے لیے بہت مطلب آنکھیں بند کرنی ضروری ہے. ورنہ تو جو بھی جس میں اینگل سے دیکھیں گے، حدیث کی تمام تر صحیح الاسناد حدیث کی کثیر تعداد ہے جس کی بات کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ دجال کا کانسیپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب سمبولک ماتھے پہ آنکھ، یہ تو اس کے بارے میں تو کچھ بھی لکھا ہی نہیں ہے کہیں پہ، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. جو حدیث میں لکھا ہے وہ اس کی ایک آنکھ کا لکھا ہے، کون سی آنکھ خراب ہے یہ بھی بتا دی ہے. ماتھے پہ آنکھ کا تو کہیں سے بھی نہیں سمجھ آتی. یہ خود ہی کسی نے بنائی ہو تو بنائی ہو. وہ آگے پیچھے دیکھ سکتا ہے کہ نہیں اس پہ بھی کوئی حدیث نہیں. ہاں یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس ایسا کچھ طاقتیں ضرور ہیں کہ وہ حالات کے اوپر کڑی نظر رکھتا ہے کہ کب کہاں پہ کیا چل رہا ہے. یہ تو ہے، مگر وہ اپنی آنکھ سے پیچھے دیکھ رہا ہے، اس بارے میں حدیث نہیں ہے. ایک آنکھ انگور کی طرح باہر آئی ہوئی ہے اس کی، تو ابھری ہوئی ہے، جی ہاں، خراب ہو چکی ہے. تو وہ اتنا آسان سا یہ مطلب اس میں استعارہ کیوں لیا جائے، اس کو کیوں زبردستی ہم تمثیلی پیرائے میں زبردستی کھینچیں. حالانکہ بڑا آسان سی بات ہے کہ ایک آنکھ خراب ہے دوسری ٹھیک ہے. اور حدیث میں یہی ہے، حدیث استعارہ تو استعمال نہیں کر رہے ہیں. پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ استعارہ ہوتا کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو استعارہ تھوڑی ہے کہ وہ ایک سمبل ہے. باقاعدہ بتایا انگور کی طرح پاپ اپ ہوئی ہے، باہر نکلی اس کی پروٹروڈنگ آئی ہے. اور ایک آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ سینٹر میں نہیں ہے وہ ایک آنکھ. ایک آنکھ خراب ہوگی دوسری آنکھ ٹھیک ہے، دو ہی آنکھیں ہوتی. اچھا، یہیں سے آپ نے جیسے ذکر کیا کہ محیر العقول ایسے واقعات ہیں یا ایسی مثلا عمریں، قد، تو میرے ذہن میں جب آپ ذکر کر رہے تھے کہ اس کی عمر کا دورانیہ کیا ہوگا، تو ایک حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا ایک نام آتا ہے اوج بن عنق. تو اس کے بارے میں بتائیے. اس کے بارے میں بھی سنا ہے کہ اس کا ٹخنا زمین سے 30 فٹ اونچا تھا اور ایسا. یہ ایک تو بتائیے کہ اس کی اوریجن کیا ہے. نہیں، اس کی اگر صحت، جتنے بھی لٹریچر ہیں اس کی صحت میں اتنے مسائل ہیں، ہم اس کے اوپر زیادہ لمبی بحث نہیں کر سکتے. مگر گریک لٹریچر میں گریک کا مطلب یونانی نہیں، گریک نہیں مطلب جو بائبل کے اندر گریک انٹرپریٹیشن ہے اس کے اندر یہ تفصیل. جی ہاں، یہ اس پروگرام میں ہمیں یہ بھی اس بارے میں بھی بات کرنا ہے کہ یہ کلیئرٹی ہو جائے کہ جو ہے بائبل ٹیلز کون سی ہیں، یونانی ایپکس سے یا کوئی یونانیات سے یا مصریات سے کون سی باتیں شامل. میں بتاؤں گا نا اس میں، جہاں میں بائبل اکوٹ کروں گا ساتھ ساتھ بتاؤں گا، فکر نہیں کریں. اور بتا بھی رہا ہوں کہ کیونکہ بائبل لکھی یونانی میں گئی نا، گریک میں لکھی گئی ہے، تو لگتا ہے ایسے جیسے نازل ہی گریک میں ہوئی ہے. اصل میں تو حضرت عیسیٰ کو تو یونانی نہیں آتی تھی.
تو نہ یہ حدیث کہ حواریوں میں سے کسی کو آتی تھی, ٹھیک ہے, سو سوائے پال کے. تو پال کو تو آتی تھی, مگر کتنی آتی تھی اب اس کے بارے میں بھی بحثیں ہیں. مگر گریک جو سیپٹوجنٹ کہتے ہیں اس کو, جو اوریجنل کمپائلیشن آف دا بائبل ہے, وہ انہوں نے یہودی رہبائز کے تھرو ہی کروائی تھی, جن کو گریک کا علم تھا, اور وہ ہیبرو سے گریک کو ٹرانسلیٹ کرتے تھے, اور گریک جو ہے معاملات وہ لکھتے تھے, جتنے بھی ان کے پروفیسرس تھے اس وقت, تو اس کو سیپٹوجنٹ بولتے ہیں. اب ان کی لوکل کلچرل ٹیل کافی ساری اس طرح ایڈ ہوتی رہی ہیں ساتھ ساتھ. اب وہ یہ موقع نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کا اثر بہت آیا ہے. مگر میرے پاس جو اسٹینسل ہے نا, وہ نہ توریت ہے نہ انجیل ہے. میرے پاس جو اسٹینسل ہے وہ قرآن اور حدیث ہے. اب اگر قرآن اور حدیث ایسی کوئی بات کرتے ہیں جو کہ انجیل میں ہے, تو میں انجیل کو بھی مانتا ہوں, وہ والی چیز کو. جو کہ جو ریلیٹ کرتے ہیں, دور سے بھی ریلیٹ کرتے ہوں اور کانٹریڈیٹ کہیں سے نہ کرتے ہوں, میں اس پہ بھی اتفاق کرنے کے لیے تیار ہوں. مگر کوئی چیز کانٹریڈیٹ کرتی ہو تو پھر تو میں بالکل بھی اثر نو ریجیکٹ کر دیتا ہوں. تو رات میں لکھی ہوئی ہو, چاہے اللہ کے نام پہ لکھی ہو انہوں نے, چاہے وہ کسی جان یا میتھیو کے نام پہ لکھتی ہو. مگر اگر حدیث کلیئرلی بتا رہی ہے کہ یہ واقعہ نبی علیہ السلام سے ہمیں خود ہم تک پہنچ گئے, اور اس پہ انجیل بھی ایک بیانیہ دے رہی ہے, اور اس میں کچھ ایسا بیانیہ بھی ہے جو کہ سپورٹنگ ایویڈنس کے طور پہ بھی ساتھ تھی, انہوں نے یہی بتایا کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے ان کے خیال سے, تو اس میں مجھے لینے میں کوئی عار نہیں ہے, کیونکہ وہ سپورٹ کر رہی ہے اس حدیث کے متن کو. تو ایسا یہ ایکسٹینسل ہے جس کے اوپر ہمیں دیکھنا ہے. تو یہ جو واقعہ آپ بتا رہے ہیں نا, یہ حدیث سے آ رہی ہے. اچھا, حدیث اس سے آ رہی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو کشتی بنائی گئی تھی اس کی لکڑی وہ اتار کے رکھ دیا. جی ہاں, اور وہ درخت کا بھی بتایا گیا کہ صرف وہی تھا جو بندہ اس درخت پہ, اسی نے اگایا تھا وہ درخت ایکچولی. اب یہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بائبل ٹیلز میں ہے, اس کی اتھینٹسٹی بائبل ٹیل میں بھی نہیں ہے. اچھا, بائبل ٹیلز جو ایک کی ورڈ ہے, بائبل کے اندر کچھ کہانیاں وہ بائبل ٹیلز ہیں. بائبل کے امبریلا کے اندر کافی ساری کلچرل سٹوریز ہیں, جی جی, وہ بائبل ٹیلز کہلائی جائیں گی. یعنی اسرائیلیات میں ہم انہیں شمار جی ہاں, اس کو اسی کو اسرائیلیات بولتے ہیں. جی ہاں, تو گویا وہ اس کا 30 فٹ کا ٹخنا, اور 10 فٹ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد, 10 فٹ کا عصا, اور 10 فٹ کی چھلانگ لگا کر انہوں نے اس پہ مارا. یہ ساری باتیں جو ہے یہ وہی ہیں, دیوالائیت ہی ہیں ساری. نہیں ہو سکتا ہے یہ درست ہوں. جی, میرے پاس ریجیکٹ کرنے کا کوئی آلہ نہیں ہے, مگر ان کو ماننے کا کوئی آلہ میرے پاس صرف حدیث ہے, قرآن. یعنی آپ نے جو پہلے بڑی ہمارے, میرا خیال ہے آپ کی گفتگو کی اور ہمارے پروگرام کی خوبصورتی یہی ہے کہ آپ نے جو ساتھ کیا ہے وہ قرآن اور حدیث. جی ہاں, بس اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آلہ نہیں ہے کہ میں کسی بات کو ایکسیپٹ کر سکوں. ریجیکٹ کرنے کا تو آلہ بھی نہیں ہے میرے پاس, سوائے اس کے کہ کوئی چیز حدیث کو بالکل الٹ بات بیان کر رہی ہے ان کی کتاب میں, یا قرآن کی کوئی بات الٹ, قرآن کی آیت کہتی ہو کہ یہ اس وقت ہوگا, وہ کہتے ہوں نہیں اس وقت نہیں, اس وقت ہوگا, تو میں نہیں مان سکتا. تو ایکسیپٹنس کا آلہ تو ہے میرے پاس کہ کوئی ایسا واقعہ حدیث نے بھی لکھ دیا ہو یا قرآن نے لکھ دیا ہو. مگر قرآن اور حدیث نے کوئی واقعہ نہ لکھا ہو اور انہوں نے لکھ دیا ہو, تو میرے پاس ریجیکٹ کرنے کا بھی کوئی آلہ نہیں ہے, سوائے اس کے کہ میں اس کو, ہاں اگر کسی بات میں سپورٹنگ ایویڈنس مل سکتا ہوا ہے تو لے لیں گے, نہیں تو اس پہ بات کرنا ہی وقت کا ضیاع ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں تک تو جی, کیونکہ دجال کے اوپر بہت بائبل ٹیلز ہیں. جی, یہ تو ہے. اور یہ جو قد کی باری ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد جو تھا وہ 70 گز تھا, یا عمریں بہت طویل ہوتی تھیں. یہ تو حدیث ہے. تو اسی تناظر میں ہم یہ, جیسے آپ نے دجال کا ذکر کیا کہ وہ ہو چکا ہے, پیدا ہو چکا ہے, اور وہ اس میں اسرائیل میں یا یہودی کے یہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زندگی کسی اخفا میں, اس وقت پردہ اخفا میں ہے, جی رہا ہے وہ, اور وہ ایک دن ظاہر ہوگا. جی ہاں, اب اس کا ثبوت یہ ہے کہ یاد رکھیے گا اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے نبی علیہ السلام نے ہمیں کچھ سینس دی ہوئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج پہ گئے ہیں تو ایک اثنا میں واپس آ گئے, اسی ساتھ میں واپسی ہوئی ہے. تو ایک چھوٹا سا پہر نبی اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ ایک رات کے ایک پہر کے اندر یہ واقعہ کر دیا, مگر وہ وقت تو کہیں لگا ہے, کہیں نہ کہیں تو وہ وقت لگا ہے. اور علماء کا پوری طریقے سے اس پہ اکتفا ہے, جمہور علماء اس کو پوری طریقے سے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وہ عمر میں ایڈ ہوا ہے نبی السلام کے وہ ٹائم. کیونکہ نبی السلام نے تو یہ اپنی
جیتی جاگتی عمر میں وہ وقت گزارا ہے، وہ 23 سال گزارے ہیں ایکچولی، جس کے بارے میں اتنی بحث ہے کہ اس کا دورانیہ بھی پتہ ہے. اور یہ ایک حدیث کی صحت پہ اوپر اتنی بحث ہے، اس لیے میں اتنا کوٹ تو نہیں کرتا، مگر حدیث ہے تو صحیح کہ جب اسرائیل علیہ السلام نے جب اجازت مانگی نبی السلام سے وصال کے وقت کہ اب جانے کا وقت ہوا ہے، تو نبی السلام نے پھر پوچھا جبرائیل سے کہ ابھی تو ٹائم رہتا ہے. تو پھر جبرائیل نے کہا یہ اس میں نہیں رہتا، اس لیے نہیں کیونکہ وہ معراج کے وقت جو اتنے سال کاؤنٹ ہوئے تھے نا، وہ یہاں پہ بھی کاؤنٹ ایڈجسٹ ہو گئے. ہاں ایڈجسٹ ہونے ہیں. تو آپ کو پھر بھی آپشن دے رہے ہیں، اگر آپ نے وقت چاہیے آپ تو لے لیجیے، نہیں تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی آپ کو آپشن مل رہی ہے. تو نبی السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں اللہ سے ہی ملاقات کو پریفر کروں گا دنیا کی کسی بھی چیز کے اوپر. تو یہ کانسیپٹ تو ہمیں پتہ ہے کہ اسپیس کے اندر کہیں نہ کہیں پہ تو ٹائم گزر رہا ہے. اب دجال کا بھی گزر رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میرا اپنا خیال یہ بھی میں تفصیل میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جس جگہ پہ اس نے وہ ڈیسیژن لے لیا ہے، جو بھی ٹیکنالوجی اس نے استعمال کی ہے، جو بھی جس طریقے سے بھی، یہ سائنس کی بات نہیں ہوتی، ٹیکنالوجی سے ہم سمجھتے ہیں کوئی مٹیریل معاملہ ہے. دس از ناٹ اے میٹر بیسڈ ٹیکنالوجی ایون دو اٹ ڈز افیکٹ دا میٹر. ہی از یوزنگ اے لاٹ آف میٹر فزیکل کانسیپٹ جو کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے فار ایگزامپل حضرت ادریس کے ساتھ، حضرت الیاس کے ساتھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتت یہ واقعات ہو رہے ہیں، حضرت ذوالقرنین کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں، حضرت عزیر کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہے. قرآن پاک تو بتا رہا ہے ہمیں، ہم خود ہی نہیں دیکھ رہے. تو ایک الگ کہانی کہ اس دنیا کے اندر بیٹھ کے بھی آپ کسی اور دنیا اور کسی اور جہان کے اندر یہ معاملات اپنے پورے کر سکتے ہیں. تو دجال بھی تو کر سکتا ہے. اس نے بھی تو کہا کتاب کا علم ہے میرے پاس، ٹھیک ہے، سمجھ لیں وہ نہیں بھی تھا تو کسی انسان نے کہا تھا نا کتاب کا علم اٹھا کے ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لے آتا ہے. تو دنیا میں ہی کیا نا اس نے. تو یہ ایک بہت ضروری کانسیپٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ دجال دنیا کے اندر، اگر کسی بھی بندے کو دجال کو چھوڑیں، مجھے بھی اگر ایک ایسا کوئی ٹیکنیک ملے کہ جس کے تھرو میں ٹائم کے ڈفرینٹ وقت کے ڈفرینٹ ادوار میں جا کے دیکھ کے آ کے واپس آؤں اور مشاہدہ کر کے وہاں سے کچھ سیکھ کے آؤں، تو میری بھی طاقت کافی بڑی ہو جائے گی. میں فار ایگزامپل آگے سے ہو کے واپس آ جاؤں تو مجھے پتہ چلے گا کہ کیا کیا کام کر سکتے ہیں انسان. میں ابھی سے شروع کروا دوں، یا پھر نہ وقت کے اندر ٹریول کروں، ویسے دیکھنے کی طاقت ہو آگے کے دور کو، میں خود نہ جا سکوں تب بھی میری طاقت کا اندازہ بیان سے باہر ہے. سو یہ تو معاملہ جو انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، اللہ عز و جل نے انبیاء کو تو معراج پہ فار ایگزامپل نبی اسلام کو بتایا جنت دوزخ میں کون کون کیا کیا کر رہا ہے. لوگوں کو عذاب میں دیکھا نبی اسلام نے، وہ لوگ زندہ انسان ہی تھے. اس کا مطلب ہے وہ ٹائم ٹریول ہی ہے. وہ آگے جا کے دیکھ کے آئے نبی السلام کے کس بندے کے ساتھ کیا کیا واقعہ ہو رہا ہے. ابھی تو وہ دنیا میں پیدا ہوا ہے، ابھی اس نے تو مرنا ہے، پھر دوزخ میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے. جنتیوں کو دیکھا نبی السلام نے، اس میں انسانوں کو دیکھا. ابھی کہاں پہ یوم الدین ہوا ہے جی. تو ابھی انہوں نے آگے کا وقت دیکھ کے واپس آئے. یہ ایک نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشانی دکھانی تھی اپنی. تو بالکل اس طریقے سے یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ کچھ انسانوں نے فار ایگزامپل ان کی ذوالقرنین نے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس کو دیا تھا. تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ٹیسٹ کے لیے دجال کو بھی ایسے کوئی معاملہ دیا، یا پھر کوئی اور چیز ہے. لگتا تو ایسے کہ ایسی کوئی چیز تھی. اچھا، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں دجال کا ظہور ہوگا، ان کی مراجعت ہوگی اور اس کا ظہور ہوگا، یہ کوئی خاص اس کی یہ کوئی ٹائم لنک ہے اس میں؟ کیا حکمت کیا ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو ڈیزائن ہے نا وہ ہیپ ہیزرڈ نہیں ہے. جی. یہ سب نپا تلا قدر کے ساتھ ڈیزائن اتنا پرفیکٹ بیلنس کے اندر ہے. اور وہ کیسے پتہ چلا ہم پہلا جو سائٹنگ نبی اسلام نے خود کی وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھی کی خواب میں. نبی اسلام نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے نا وہ دو بندوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے کعبے کا طواف کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کے پیچھے دیکھا کہ دجال بھی بالکل اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کی نقل اتارتے ہوئے کہ جیسے کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہو، وہ بھی کعبے کا طواف کر رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر دجال کو نبی السلام نے کیا کہا کہ دجال کی سواری کیا ہے؟ گدھا. اس گدھے کی نشانیاں تک بتا دیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھ کے اس کو ہوائی جہاز بنا لیتے ہیں، کبھی ہیلی کاپٹر بنا لیتے ہیں، کبھی کوئی ٹیکنالوجی بنا لیتے ہیں.
جب نبی علیہ السلام نے کہا گدھا ہے، وہ انسان ہے اور وہ گدھے پہ بیٹھے گا اور اس کے کان اس طرح کے ہوں گے گدھے کے، تو یہ کیوں نہیں ہمیں سمجھ آ رہی کہ اس کو گدھا ہی لینا ہے؟ اگر ہم وہ والی 2 نمبری شروع کریں کہ نہیں گدھا نہیں وہ جہاز ہے، نبی علیہ السلام نے اس لیے کہا گدھا کہ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ جہاز کیا ہوتا ہے، تو گدھا ہی کیوں کہا آپ نے؟ صحیح، اور بھی کافی جانور ہیں، گدھے ہی کی کیوں مثال دی؟ ہاتھی تھا جی، یا گھوڑا کہہ دیں یا پھر اور کوئی برق رفتار چیز ہو، ٹھیک ہے، گدھا اور ہوائی جہاز کا کوئی تعلق نہیں بنتا، سوائے اس کے کہ کانوں کی جو اسپین ہے اور اس کے بعد جو سپیڈ بتائی ہے گدھے کی، وہ اس کے بعد لوگوں نے کہا وہ جہاز کو نبی علیہ السلام تمثیلی طور پہ ایک استعارہ ہے بھائی اور کچھ بھی نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، گدھے کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ یہ ہم جو تمثیل کا یا علامت کا یا استعارے کا استعمال کر کے دین کی تفہیم کی کوشش کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ بنیادی طور پر؟ جلدی سا سوال۔ کچھ جگہوں پہ تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود آیات متشابہات دی ہیں نا، تو وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی میں اب جنت کا کوئی پھل تمہیں تو نہیں دکھا سکتا، تو تمہارے پھلوں کی مثال سے ہی بتاؤں گا کہ اس طرح کے ہیں، تو متشابہات تشبیہات میں سے آتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اب ہماری اپنی کج فہمی ہو کہ جس میں ہمیں کوئی بات کہیں ادھر ادھر نہیں سمجھ آ رہی ہے، سائنس کا علم نہ ہو، سائنس کا علم بالکل بھی نہیں ہے، اور معارج بتانے آپ نے کہ اللہ نے کہا ہے کہ معارج کیا ہوتے، کون سے راستے ہوتے ہیں، تو پھر آپ سیڑھیاں ہی بولیں گے نا اس کو۔ اب سیڑھی تو نہیں ہے وہ، سیڑھی تو اور سلو کام ہوتا ہے، میں آپ میرے سامنے سیڑھی رکھ دیں اور میں نے سیدھا چلنا ہو ویسے زمین پہ، تو سیڑھی تو سلو کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے معارج کو سب سے تیز ٹریک بتایا، تو سیڑھی کا استعارہ استعمال کرنا اس وقت کے بندے کی مجبوری تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں، اوپر جانے کے لیے بات ہو رہی ہے، حالانکہ اوپر اور نیچے جانا کچھ نہیں ہوتا اسپیس میں، اسپیس اوپر نیچے کے جو چیز جو مبرہ ہے پوری طرح، کیونکہ اوپر اور نیچے زمین کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ کیونکہ گریوٹی ہے ادھر، تو ہم اوپر جاتے ہیں تو نیچے آ جاتے ہیں، فرشتے تو بغیر گریوٹی کے ٹریول کر رہے ہیں، تو یہ اوپر یہ نیچے، اس کا مطلب ہے چاند ہم سے اوپر ہے، مگر ہم چاند پہ جائیں گے تو زمین ہمیں اپنے سے اوپر نظر آئے گی، اسپیس میں تو ایسا کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو مگر جس بندے کو نہیں یہ سائنس، اس نے پھر ایسی بات نہیں کرنی ہے کہ استعارے لگائیں، تو اور خیر ہے یہاں تک اگر استعارہ بھی استعمال ہو، مگر جب ایکسپلینیشن اور اتنی کرٹیکل میٹرز کی بات ہو اور اس کے اوپر ہم استعارات شروع کر دیں اور سملیز اینڈ میٹافورز کی کیٹیگرائزیشن کے اوپر اصولی جنگ شروع کر دیں، تو سب سے پہلے تو یہ اصول واضح کریں کہ استعارہ کہاں استعمال کیا جانا چاہیے کہاں نہیں، یہ اصول بتا دیں۔ یہاں پہ تو بات صریحاً اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام سیلف ایکسپلینیٹری بات کریں کہ میں نے دجال کو عیسیٰ کے پیچھے طواف کرتے دیکھا اور پھر دجال کو گدھے پہ دیکھا۔ آپ گدھا کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گدھے کے اوپر جیروسلم انٹر ہو رہے ہیں اپنی لائف میں، اور یہ نشانی ہے حضرت عیسیٰ کی توریت کے اندر، انجیل کے اندر، کہ گدھے کا جو خرے عیسیٰ، جی خرے عیسیٰ کا جو سمبل ہے وہ ایز اے پارٹ آف اے سگنیفیکنٹ کریڈیبلٹی آف حضرت عیسیٰ ہے کہ بھائی تمہاری تو نشانیاں میں یہ تھیں، نبی علیہ السلام اونٹ پہ سواری کرتے تھے، حضرت عیسیٰ گدھے پہ سواری کرتے تھے، دس از پارٹ آف ہز ریپرٹوار، یہ ان کی نشانی کے اندر ایک نشانی ہے۔ تو دجال کا ہوائی جہاز اچانک ہم نے نکال دیا، وہ اگر ہوائی جہاز پہ آئے گا تو یہودی مانیں گے نہیں اس کو، وہ کہیں گے بھائی ہم نے تو گدھا کسی وجہ سے رکھا ہوا، اللہ نے بتایا تھا کہ گدھے پہ آئے گا، تو یہاں پہ بوئنگ 747 پہ آ گئے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ تجھے توریت میں ڈھونڈنے کے لیے تمہیں جہاز نہیں چاہیے۔ ہم مسلمانوں نے کیا کیا ہے کہ حدیث توریت کی طرف ہمیں ڈائریکٹ کر رہی ہے کہ دیکھ لو ان کی سائیکالوجی کو سمجھو، ان کی نفسیات کو، اور ہم نے ان کو سائنس کی طرف گھسا دیا اس حدیث کو، اور جب میں سائنس کی بات کرتا ہوں تو یہ اسلام میں سائنس کو سارے بیٹھ کے خود ہوائی جہاز گھسا لیتے ہیں، ہم اتنا بڑا 247 سیٹر 747 بوئنگ گھسا لیا ہم نے، اور وہاں پہ سائنس نہیں سمجھ آ رہی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ہماری آسانی کے لیے بتایا تھا، یہودیوں کی دو فرقے اس وقت، اور دونوں بڑے پائے کے تعداد میں، یہ بھی نہیں کہ کوئی ایک مائنورٹی میں، دونوں فرقوں میں ایک امتیاز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک کہتا ہے کہ دجال گدھے پہ آنا ضروری ہے، دجال نہیں وہ کہتے مسیحا گدھے پہ آنا ضروری ہے، اور دوسرے فرقے نے اس کی ایکسپلینیشن دی ہے کہ اگر یہودی دنیا کے سارے اسرائیل میں آ گئے تو پھر یہ گدھے پہ نہیں آئے گا، پھر گدھے پہ آنا ضروری نہیں ہے،
اور اگر نہ آئے لوگ دنیا میں اسکیٹر رہے اور نہ ہمارا میسج مان سکے, ہم نے پریپیئر نہ کیا تھے یہودیوں کو, کیونکہ ان کی نشانی ہے کہ یہودی مسیح تب تک اپنی طاقت میں آ کے سلطنت نہیں قائم کریں گے ان کے مسیح جب تک سارے یہودی اسرائیل نہ آ جائیں. یہ شرط ہے. مسیح نے سب سے پہلے یہودیوں کو اسرائیل بلانا ہے. یہ اہل یہود کی فقیہی شرائط میں سے نقطہ ہے. اب اگر سارے یہودی اسرائیل آ گئے تو اس کو گدھے پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. سینس بھی یہ بناتی ہے. دیکھیں اگر آپ یہودی بن کے سوچیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ بھائی پہلے ہی کام ہو چکے تھے, نشانیوں کی کیا ضرورت ہے. اور اگر یہودی دنیا میں رہے تو یہ گدھے پہ ہی آئے گا, تاکہ دنیا اس کے پیچھے واپس آئے, کیونکہ دنیا کو تیرے اس نشانی کی ضرورت پڑے گی کہ تو گدھے پہ ہی آئے. یہ فقیہی مسئلہ اہل یہود میں ڈسکشن میں چل رہا ہے. ہم یہاں پہ گدھے اڑا کے جہاز گھسا دیا ہم نے. وہ حالانکہ کتنا سیریس لے رہے ہیں اپنے مسیح کو, اور ہم نے مسیح دجال کو سیریس نہیں لیا ہوا, حالانکہ ہمارے اوپر آفت بن کے آنا ہے. اس کو غور سے سمجھو. یہی تو اینڈ آف ٹائم کی خوبصورتی ہے. اس دور کی خوبصورتی کیا ہے کہ گھمسان کا فتنہ ہے وہ, کیونکہ یہ صرف مسلمان یہودیوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اصل میں عیسائیوں اور مسلمانوں کا مسئلہ ہے. مسئلہ عیسائیوں اور مسلمانوں کا تھا, اور کتاب یہودیوں کی استعمال ہو رہی ہے توریت. تو اب یہودیوں کے اور عیسائیوں کے بیچ میں ایک بہت بڑا پھڈا پڑ گیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے منوا لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہی واپس آنا. عیسائی تو یہ مانتا ہے, عیسائی تو کہتا ہے کہ مسیح نے آنا ہے اور وہ دوسری دفعہ آنا ہے, پہلی دفعہ تو آگے ہو کے جا چکے ہیں. مسلمان بھی یہی مانتا ہے بھائی. تو یہودی یہ نہیں مانتا. یہودی کہتا ہے کہ بے شک تمہارے عیسیٰ ابن مریم ایک نبی ہو سکتے ہیں, مگر ہمارے مسیح وہ نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ ہوتے تو ہمارے پاس جو 14 نشانیاں پوری کر چکے ہوتے. یہ فرسٹ کمنگ سیکنڈ کمنگ والا کوئی سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس. تو ٹھیک ہے, ان کے پاس نہیں ہے, اب ہمارے پاس تو ہے, عیسائیوں کے پاس بھی ہے. تو اصل میں مسئلہ پڑھنا ہے کہ جب عیسائیوں اور مسلمانوں کی کنفیوژن سٹارٹ ہونی ہے مسیح کے بارے میں, اور نبی علیہ السلام ہمیں اسی بارے میں تو بتا رہے ہیں کہ وہ دجال حضرت عیسیٰ ابن مریم کی کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ لوگ کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ لوگ عیسیٰ ابن مریم کا ویٹ کر رہے ہیں. یہودی تو ٹوٹل 2-2.5-3 کروڑ یہودی ٹوٹل, وہ اس کا ویٹ کرنے نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو 6 ارب انسان, 3.5-4 ارب کرسچن اور تقریباً 2.2 ارب مسلمان جس بندے کا ویٹ کر رہے ہیں, دجال پہلے تو اس کے حلیے میں آئے نا, دھوکہ ہی دینا, اس نے دجل ہی کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ دجل ہو گئے. پہلے 6 ارب کی آرمی تو پکڑوں, 2-2.5 کروڑ والے تو پہلے تو دیکھ لوں گا میں ان کو. پیچھے تو کوئی بچا ہی نہیں. 7 ارب میں سے 6 ارب میرے پاس آ گئے. میں تو پہلے ہی گھر میں پہنچ چکا ہوں. سو اس لیے عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں آنا اس کا بہت ضروری ہے. اس کا کس طریقے سے اب حضرت عیسیٰ جیریکو سے جروسلم پہنچے, یہ بھی جیریکو سے جروسلم ہی پہنچے گا. اور سے سمجھیں ٹریک کیا ہے؟ گدھے پہ جی گدھے پہ آئے گا. پھر کس فیملی سے ریپرزنٹیشن لے گا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی فیملی سے ریپرزنٹیشن لے گا. حضرت عیسیٰ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی فیملی سے, جی ہاں, یہ بھی حضرت داؤد کی فیملی سے آنا ضروری ہے. لینیج چیک ہوگی. اس کا غیر متوسط لو سوشو اکنامک کلاس کے اندر سے ہونا ضروری ہے. یہ اہل یہود کہہ رہے ہیں, یہ غریب ہونا ضروری ہے. اس کے ماں اور باپ دونوں کا متقی یہودی لینیج کے اندر بائی برتھ یہودی ہونا ضروری ہے. داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ماں بھی چلے گی اور باپ بھی چلے گا, ورنہ یہ نہیں ہوگا. یہ موٹی موٹی نشانی میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس کے بعد جیسے ہی آئے گا اس کے سب سے پہلے نشانی یہ ہوگی کہ لوگ اس کو دیکھتے ہی جنگ بند کر دیں گے اور امن کی بات شروع کریں گے. یہ یہودیوں کی نشانی بتا رہا ہوں. ابھی میں بتاتا ہوں نبی السلام نے ہمیں مسیح دجال کی نشانی کیا بتائی. اب یہ سوچنے سے یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ دجال کا نام المسیح دجال ہے. کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں ہے. اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا تھا. وہ المسیح دجال کیوں؟ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نام کیا؟ المسیح. اور یہودی کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ یہ غور سے سمجھیں اس بات کو کہ حضرت عیسیٰ کو مسیح کہنا کچھ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. دجال کا نام المسیح دجال کر دیا ہم نے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کاپی کر رہا ہے, مگر حضرت عیسیٰ کا نام المسیح ہونا سب سے بڑی ضمانت ہے کہ توریت کے اندر جو مسیح کا لفظ آیا تھا وہ عیسیٰ ابن مریم کے لیے تھا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ تھوڑی سی ٹرک انٹروڈیوس ہوتی ہے جو کہ میں اپنی طرف سے ہی بتا رہا ہوں
کہ جب یہودی نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہیں اور نبوت ٹیسٹ کر رہے تھے کہ اگر نبی ہو تو پھر یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ، اور نبی علیہ السلام نے تو بتا دینی تھی کیونکہ نبی علیہ السلام کو تو پتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بتا دینا تھا، مگر جس بندے کے سے ان کو پوچھنا چاہیے تھا اس کو وہ سلیب پہ چڑھانے کے لیے پہلے کرتوت کر چکے ہیں، کیونکہ اصل میں نبی علیہ السلام تو نہیں ہے جنہوں نے آگے دجال کو آخری دور میں لڑائی کر کے ان لوگوں کے ساتھ جو بھی کرنا ہے جو کرنا ہے وہ تو حضرت عیسیٰ نے کرنا ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سے یہ والی ٹیسٹنگ نہیں کی، انہوں نے نبی علیہ السلام سے آ کے یہ ٹیسٹنگ کی ہے، بیکاز ٹائمنگ کا مسئلہ تھا ان کو کہ اس ٹائم کے اوپر نبی نے آنا ہے۔ آئرونیکلی ان کو حضرت عیسیٰ کی ٹائمنگ نہیں پتہ تھی۔ یہودیوں کو ہر چیز کی ٹائمنگ پتہ ہوتی ہے، یہ کب کون سا چاند نکلنا ہے، کب بلڈ مون نکلنا ہے، کب سپر بلڈ مون نکلنا ہے، کب پیس اوور ہے، کب ہانکا ہے، یہ سب پتہ ہے ان کو، نبیوں کو پتہ ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور فرعون کو قتل کر دے گا، سب پتہ ہے ان کو۔ بنی اسرائیل کو ڈیٹس کے اوپر کبھی مسئلہ نہیں ہوا سوائے ایک ڈیٹ کے، ان کو یہ نہیں پتا کہ حضرت عیسیٰ جیسی شخصیت، ہستی، ایسا رسول اور نبی نے دنیا میں آنا ہے اور چلے جانا ہے آسمان میں واپس۔ دے مسڈ آؤٹ آن اے ویری بگ تھنگ۔ یہ ہے اصلی چابی جس کو ہم نے پکڑنا ہے، جس کی وجہ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں دجال کا عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلق ہے، بیکاز یہ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے کہ جس میں ان کی یہ والی ڈیٹ مس کرائی ہے۔ حالانکہ عیسیٰ پیس اوور کو پیدا ہوئے ہیں، ان کی پیس اوور کی سب سے بڑی ڈیٹ ہے، اس دن ان کی قربانی ہوتی ہے۔ اچھا، آپ نے جو ذکر کیا کہ جب یہ دجال آئے گا تو جنگ بند ہو جائے گی، جو ان کی نشانی یہ ہے، جی، یہ جنگ کن کے درمیان ہو؟ دنیا پوری کی ان کی نشانی یہ ہے کہ جیسے مسیح نے آنا ہے دنیا سے ہتھیار زیرو، لوگوں نے ہتھیار پگھلا کے حل بنانے، یہ ان کے مسیح کی پہلی نشانی ہے، ہمارے مسیح کی آخری نشانی ہے۔ غور سے سمجھیں، ہمارے مسیح حضرت عیسیٰ ابن مریم کی آخری نشانی ہے کہ لاسٹ میں، کیونکہ شروع میں تو جنگ چلے گی، امام مہدی کی جنگ چل رہی ہے، اس کے بعد دجال کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، اس کے بعد یہ جنگ جب دجال کو مار دیں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم، پھر اپنے اس پہ بیٹھیں گے، حکمرانی پوری خلافت پہ بیٹھیں گے، اور پھر یاجوج ماجوج آ جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کے بعد کتنے عرصے بعد جب وہ مر جائیں گے، کیونکہ پھر پہاڑ پہ رہنا ہے انہوں نے، پھر جب یاجوج ماجوج کو پرندے اٹھا کے پانی میں ڈال دیں گے، اس کے بعد کہیں آ کے دنیا میں امن شروع ہونا ہے۔ یہ غور سمجھیں کہ کتنے دیر بعد امن، آخری نشانی ہے امن کی۔ اور پھر نبی اسلام نے کہا اسلام ایک ایک گھر میں پھیلے گا۔ یہ کہتے ہیں آتے ہی سب سے پہلے اسلام پھیلنا ضروری ہے اور یہودیزم پھیلنا ضروری ہے، اللہ کا نام دنیا کے گھر، اور لوگ سو دے آر مسنگ آن سرٹن لیول ڈیٹیل، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے دجال کو ٹرانسفر کروایا ان کے اوپر، بعد میں اصلی عیسیٰ ابن مریم کو، بیکاز انہوں نے اپنی طرف سے خود طاغوتی سسٹم بنایا کہ ہم بتائیں گے کہ کیسے معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ہم بتائیں گے کہ معاملہ کیسے ہوگا، اور نبی اسلام نے ہمیں وہ والی خبر دے دی جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے پلان۔ اور یہاں پر ایک چیز آتی ہے، کیا وہ اسی طرح بے خبری ہی میں رہیں گے، ان کا التباس جاری رہے گا دجال کے بارے میں کہ یہی مسیح ہے؟ کن کا؟ یہودیوں کا۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ ان کا رہے، کیونکہ اس پہ بھی احادیث کی کثرت اتنی ہے کہ یہ اینڈ تک دیکھیں، فوجیں تو بننی ہیں، تو فوج میں دجال کی فوج جو ہے نا، وہ اس میں تو خیر میں دجال کی فوج کو تو مسلمانوں کی بھی بڑی کثیر تعداد نے اس کے اندر رہنا نا، بہت کثیر تعداد مسلمانوں کی، یہاں تک کہ نبی اسلام نے کہا کہ کوئی گھر نہیں بچے گا کہ جس میں سے دجال کے پیروکار نہ نکل رہے ہوں، ہمارا اپنا مسلمانوں کا، اور مومنین کی بہت تھوڑی سی تعداد ہوگی تو دجال کی پیروکار نہیں ہوگی، بہت تھوڑی سی تعداد ہوگی، اور وہ پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہوں گے کہ اتنے میں امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم کا معاملہ شروع ہونا ہے، ورنہ تو دجال نے تو 2.5 سال کے اندر دنیا ٹیک اوور کرنی ہے۔ تو یہودی کی کیا بات کرنی، پوری دنیا کے تمام مذاہب میں دجال کے تابع آ جانا ہے، اس لیول کا مسئلہ ہونا ہے، اس لیول کی طاقت ہے اس کی، اور وہ والی طاقت نہ سمجھے کہ اس میں کوئی جادوئی سحر اور کوئی بلاغت کا کمال ہے، نہیں، وہ معجزے کرتا پھر رہا ہے، اور معجزے کرتے پھر کے اتنے 2.5 سال میں دنیا ٹیک اوور کرنی ہے، تو میجر معجزے چاہیے آپ کو۔ اچھا، یہاں پر یہ ایک بات آتی ہے کہ معجزے کا عام طور پر تعلق دنیا سے نہیں جوڑا جاتا، انسان کی فیت سے اور روحانیت سے جوڑا جاتا ہے، مادہ پرستی اور دنیا جو روحانیت، یہ دو الگ چیزیں۔ جب
وہ معجزے دکھاتا جائے گا تو کیا دنیا اس وقت روحانیت کی طرف ٹلٹ ہو چکی ہوگی؟ نہیں، اپنا معجزے کو نا دونوں طریقے سے اکٹھے لے کے چلیں. جی. ایک تو یہ کہ 6 سال تک فصل نہیں ہوگی، بنجر ہوگی، پانی رک جائے گا آسمان سے. جی. دجال کے آنے سے پہلے لوگ ختم ہو رہے ہوں گے. ایگریکلچر اور فوڈ انڈسٹری زیرو پہ گئی ہوئی ہے، تو جتنی مرضی اور ترقی کر لیں اب انڈسٹری کو، خوراک ہی نہیں آ رہی. اس کے فوراً بعد دجال نے آ کے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بارشیں کروانی ہیں. لوگوں نے مادہ پرستی میں بھی اور روحانیت میں بھی یہ ڈیمانڈ کرنی ہے نا کہ بھئی لوگوں کی جانیں کہاں پہ تو نے احسان کیا. کہ ابھی تو لوگوں کو نہیں پتا کہ اس نے ابھی دجال مسیح ہونے کا دعویٰ کر دینا ہے. لوگوں نے تو کہنا ہے کیا ورلڈ لیڈرشپ ہے، اس نے آگے کوئی واقعہ کیا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ. یہ روحانیت نہیں ہے کہ میں کہوں گا تو ہو جائے گی. کیا پتہ شروع میں یہ اللہ سے دعائیں کرتا ہو. جی. وی ڈو ناٹ نو دیٹ. اور لگتا بھی ایسے ہی ہے کہ شروع میں اس نے سارا کا سارا معاملہ مذہبی طور پہ پولیٹیکلی اینڈ ریلیجیسلی کریکٹ پیرامیٹرز پہ لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے کے آنا ہے. اگر ایک بندہ عیسیٰ ابن مریم کے حلیے میں آ رہا ہے فار ایگزامپل، تو وہ تو شرک کی بات نہیں کر سکتا، وہ کفر کی بات نہیں کر سکتا، ورنہ چرچ سے نکال دیا جائے گا، مسجد سے نکال دیا جائے گا. اور وہ جب بھی بارش کی بات کرے گا تو اس کو کروانی پڑے گی بارش، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم پھر معجزے کے بغیر تو عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے. لوگ تو مانتے ہی عیسیٰ ابن مریم کو بغیر معجزوں کی وجہ سے. اچھا، دجال کا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آنا یہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی ہے، پلان ہے، مشیت ہے. جی ہاں، یہ اتفاق نہیں ہے. اللہ کے یہاں کوئی اتفاقی معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا پلان جو ہے نا نپات اللہ ہے. یعنی دنیا کو بھی نہیں یہ باور کروانا کہ یہ محض اتفاق تھا، یہ طے شدہ امر ہے کہ یہی مقصد ہے اس پروگرام کا کہ سب سے پہلے تو اس نفسیات میں آئیں کہ یہ کسی وجہ سے کوئی چیز، یہ پیٹرن ہے، یہ چابیاں ہیں، یہ کنجیاں ہیں، یہ لڑیاں ہیں جن کو ہم نے پہچاننا ہے. ہمیں خود ہی پتہ چل رہا ہے کیا کا معاملہ کیوں ہو رہا ہے. تو جیسے میں نے کہا نا دجال کا گدھے پہ آنا کوئی اتفاق نہیں ہے. اس کے پیچھے اب تو خیر اس میں تو بلیک اینڈ وائٹ تو توریت کی نشانیوں میں سے، مگر حضرت عیسیٰ ہی کے ٹائم پہ کیوں آنا؟ یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ میں نے آپ سے اس لیے کہا تھا کہ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کی ڈیٹ مس کر دی ہے. اصل میں میرا اپنا خیال یہ ہے، اب میری رائے رکھیے گا، اس پہ کوئی فتویٰ مت ایشو کروا دیجیے گا. علماء کرام سے درخواست یہ ہے کہ انہوں نے ڈیٹ نہیں مس کی. ان کے کیلنڈر میں واقعی میں آخری مسیح نے واقعی میں اپنے ٹائم پہ آنا ہے. انہوں نے کوئی ڈیٹ نہیں مس کی، ان کا کیلنڈر ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کیلنڈر کو ٹرمپ کیا اور حضرت عیسیٰ کو اس ٹائم پہ بھیجا ہے، حالانکہ ٹیکنیکلی ان دیئر کیلنڈر اس ٹائم پہ حضرت عیسیٰ کو نہیں آنا چاہیے تھا. اور سے سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اسی لیے وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں پہچان سکیں، اور نبی علیہ السلام کو پہچان رکھیں گے. اس وقت ایک نبی نے آنا ہے جو کہ ان کو پتہ ہے ایک نبی نے آنا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ نبی کس جگہ پہ آنا ہے، صحیح جگہ پہ پہنچے ہوئے تھے. نشانیاں بھی کس بندے سے پوچھ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں. ان کو ہر نبی کی ہر نشانی پتہ ہونی ہے، وہ مس نہیں کر رہے ہیں. یہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے کسی طریقے سے مس کیا، اور یہ عیسائی سمجھ نہیں رہے ہیں. عیسائی 90% درست ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. وہ جو 10% عقیدے کے اندر شرک ڈالا انہوں نے وہ ایک الگ کہانی ہے، مگر جو ٹیچنگ آف عیسیٰ ابن مریم ہے اسی طرح، اور اسی طریقے سے وہ بھی حضرت موسیٰ کو کیوں مانتے ہیں، توریت کو کیوں مانتے ہیں عیسائی؟ کیونکہ عیسیٰ نے کہا ہے کہ بھائی میں توریت کو ماننے کے لیے آیا ہوں. اور سمجھیں. سو یہودیوں نے اس لیے اپنے کیلنڈر کے اوپر اکتفا کیا اور حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا. اب یہاں پہ ضروری ہے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو وہ آسمان پہ جو اٹھایا نا، جن راستوں سے اٹھایا ہے، ذوالقرنین بھی انہیں راستوں سے اوپر جاتا ہے. راستے وہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائے وہ راستے کون سے ہیں. اور جس طریقے سے وہ واپس آنا ہے، ٹھیک ہے، جو حضرت عیسیٰ نے واپس آنا ہے، وہ راستے بھی، وہ ٹیکنالوجی بھی، وہ والے سارے کے سارے معاملات بھی دجال کو پتہ ہے. اس کی میں آپ کو نشانیاں بتاتا ہوں حدیث سے. جبرائیل امین جب اس سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے ٹریک بتایا کہ اللہ کا امر جب پہلے آسمان، اللہ کے امر کو لے کے فرشتہ چلتا ہے اور 7ویں آسمان سے پہلے آسمان میں آتا ہے، ہمارے آسمان میں آتا ہے، تو اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ وہ کیوں اتنا کم ٹائم لگتا ہے؟ بیکاز وہ راستے بنے ہی اس لیے. تمہارے 11,000 سال اگر تم پیدل آؤ، اپنے جہازوں میں آؤ، اور ہمارا ایک دن، اتنی جلدی پہنچاتے تھے ہم. تمہیں 11,000 سال لگیں گے اگر اس راستے سے نہیں آؤ گے. تو اگر اس راستے سے جاؤ گے تو ایک دن. اتنی سپیڈ ہے اس راستے میں.
جبرائیل میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں؟ کیونکہ جبرائیل امین جو ہے نا ان کو کچھ دفعہ صحابہ نے دنیا میں دیکھا، صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کی مجلس میں دنیا میں دیکھا. نبی علیہ السلام کی مجلس میں جب جبرائیل امین کو دیکھا تو لوگوں نے نہیں پہچانا کیونکہ وہ انسان کی شکل میں آئے تھے. اور سمجھے اس بات کو کہ جبرائیل امین انسان کی شکل میں آئے ہیں. سو ہی ہیز دا کیپیبلٹی ٹو ڈو دیٹ. نشانیاں کیا دیکھی صحابہ نے کہا کہ اچھا وہ کیسے پتہ چلا کہ صحابہ کیونکہ حیران تھے کیونکہ یہ پہلی دفعہ دیکھا تھا ایسا بندہ انہوں نے. کیونکہ ہر دفعہ ہر بندے کو نبی اسلام کو وہی الگ الگ طریقے سے آتی تھی، تو ہر دفعہ تو وہی نہیں آتی تھی اس طریقے سے نا جبرائیل علیہ السلام کی. تو یہ بہت کم دفعہ ایسے ہوا تھا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا مسافر آیا ہے جو کہ ہم نے کبھی بھی مدینے میں پہلے دیکھا تھا. مگر یہ مسافر ہے تو مدینے کے پاس کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں سے آ سکے، بیکاز یا دور سے بھی آیا ہو تو سفر کے کوئی آثار ہوتے ہیں مسافر کے اوپر. زیادہ راہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. یہاں تک کہ ایسے لگتا تھا ابھی نہا کے آیا کیونکہ بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوتا تھا. تو یہ مسافر بھی ہے کیونکہ ہمیں پتہ یہاں کا نہیں ہے، مگر یہ یہیں کا ہے کیونکہ یہ سفر کا کہیں بھی آثار نہیں ہے. بالکل سفید کپڑے، فریش واٹر ڈرپنگ فرام ہز ہیئر. یہ 2-3 نشانیاں آپ کو بتا رہا ہوں. اب بات کرتے ہیں نبی اسلام نے جب حضرت عیسیٰ کو دیکھا. حضرت عیسیٰ کو دیکھا تو نبی اسلام نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے اور دونوں ہاتھوں کو 2 بندوں کے کندھوں پہ رکھا ہوا ہے جو انہوں نے ان کو سہارا دیا ہوا ہے. اور نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لمبے بال ہیں اور بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے. ٹھیک ہے، پیچھے دجال نے بھی اپنے بالوں سے پانی ٹپکایا ہوا ہے. اور سمجھیں اب معراج کا میں نے آپ کو بتایا وہ راستے، آسمان پہلے سے لے کے 7ویں آسمان تک کا راستہ. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کا میں تمہیں نقشہ پہلے سمجھا دوں. ہماری دنیا ہے، دنیا کے اوپر آسمان ہے، آسمان کے اوپر پانی ہے، پانی کے اوپر پھر ایک آسمان ہے، اس میں بھی دنیا ہے، اور اس کے اوپر پھر پانی ہے، اور پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان. اور معراج کی حدیث میں سارے آسمانوں کا سفر نبی اسلام نے بتایا. تو جب اتنی تیزی سے آپ یہ سفر کرتے ہیں اور آسمانوں کے دروازوں کے بیچ میں پانی ہے تو پھر آپ کو سمجھ آ رہتی ہے کہ یہ پانی کیوں ٹپک رہا ہوتا ہے نبیوں اور فرشتوں کے بالوں سے. ورنہ تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ پانی ٹپک رہا ہے. اور اگر بتا دیا ہے تو کسی وجہ سے بتایا ہے، شاعری کے طور پہ نہیں بتایا. یہ کوئی مصرع بیلنس نہیں کرنا تھا یا لفظ کے کوئی وزن ڈالنا تھا، نہیں، یہ ہمیں چابی کے طور پہ بتایا تھا. کنایا ہے یہ. جی یہ کنایا ہے، یہ ایسا اشارہ ہے کہ جو سمجھنے والے کے لیے کافی ہے. اور دجال بھی انہی پانیوں کے اندر سے ٹریول کر رہا ہے، بیکاز حدیثیں ساری کی ساری وہ مل رہی ہیں. وہ کیسے؟ جب تمیم الداری پانی میں گم ہوئے تو ایک جزیرے پہ پہنچے. بحری جہاز گیا، ہوائی جہاز نہیں ہے. جزیرے پہ پہنچے ہیں تو ایک عجیب سی مخلوق جو صرف بالوں سے بنی ہوئی تھی، ایسے لگتا تھا اس کو اتنے بال تھے. اس نے حضرت تمیم الداری کی زبان میں بات کی، مخلوق نے، کہ تم عرب سے آئے ہو؟ جی عرب سے آئے. تو یہ معاملہ تمہیں بھی بتانا ہے کہ ہمارے پاس ایک، کیونکہ انہوں نے بھی تو یہ تو گمے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہماری کو مدد کر دو. کہاں پہ ہو؟ نے کہا کہاں سے؟ عرب سے. اچھا ادھر آؤ نا، پھر تو تم سے بھی کام ہے. اور وہ ایک جگہ پہ لے کے گیا کہ جہاں پہ ایک بوڑھیا نے کٹیا کے اندر ایک بندے کو باندھا ہوا تھا زنجیروں سے، اور وہ زنجیریں عجیب و غریب قسم کی تھیں. حضرت عائشہ بنت حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. وہ کہتی ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمیم الداری نے جب دیکھا کہ ایک جوان آدمی کو، گھنگریالے بالوں والا جوان آدمی، اس کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، مگر وہ چھڑاتا ہے اپنے آپ کو اور ہوا میں چلا جاتا ہے اور آسمان کی طرف جاتا ہے، مگر زنجیر بند جاتی ہے اور پھر کھینچ لیتی ہے اس کو واپس. اور جیسے وہ کھینچتی ہے
وہ زمین پہ آ رہا تھا. اس کا مطلب وہ پھدک رہا ہے, ہوا میں جاتا ہے, پھر جکڑا جاتا ہے, پھر واپس آ رہا ہے. یہ معاملہ چل رہا ہے اس کے ساتھ. اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں, بڑھیا نے اس کو باندھا ہوا ہے. بڑھیا نے کہا ذرا ان سے پوچھو سوال. تو دجال نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ جی ہم عرب سے آئے. اچھا عرب سے آئے ہو. تو اس نے پہلا سوال کیا کیا کہ فلاں علاقے میں جورڈن میں ایک باغ ہے, وہ ابھی بھی پھل دیتا ہے؟ تو اس نے سمجھداری کہتے ہیں, ہم نے کہا ہاں دیتا ہے, بالکل دیتا ہے, بہت مشہور ہے وہ. اچھا فرات کا پانی چل رہا ہے؟ پانی چل رہا ہے. اچھا محمد نام کا کوئی بندہ آ گیا نا نبوت کا دعویٰ کر کے؟ جی آ گیا. تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس کے اوپر ابھی بیعت کر لو, بہتری تمہارے اندر یہی ہے, تمہارے لیے یہی ہے. یہ اس نے 3 سوال کیے, اور سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہی والی بات ہم امت تک کیوں پہنچائی. کیونکہ دجال نے 2 جو باتیں پوچھی ہیں نا, دونوں کی دونوں پانی کی پوچھی ہیں. باغ تب تک پھل دیتا ہے جب تک کہیں سے پانی آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور دریائے فرات کی جو سورسنگ ہے نا کسی بھی دریا کی, سائنس کو نہیں پتہ دریا کی سورسنگ کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. میں بتاتا ہوں دریا کی سورسنگ کیا ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج پہ جا کے دیکھا, چھٹے آسمان پہ سدرۃ المنتہا کی جڑ تھی, اور اتنا بڑا درخت تھا کہ اس کے پتے 7ویں آسمان پہ اگتے تھے. جڑ اس کی چھٹے آسمان پہ ہے, اور وہ جائی جاتا اس کا تنا یہاں تک کہ پتے اور پھل اس کے 7ویں آسمان پہ لگتے ہیں. اتنا بڑا پھل ہے. مگر انہوں نے کیا دیکھا؟ نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نیل اور فرات جاری ہو رہے ہیں. چھٹے آسمان سے نیل اور فرات نکل رہے ہیں. یہ کڑیاں ملائیں آپ سارے, مارج وہ ہیں جو کہ راستے سے فرشتے نیچے آ رہے ہیں. نیل اور فرات چھٹے آسمان سے نیچے اتر رہے ہیں, پانی, ٹھیک ہے. نبی اسلام نے کہا ایک آسمان پھر پانی, پھر دوسرا آسمان پھر پانی. نبی اسلام نے شاہ فرمایا شیطان کا تخت بھی پانیوں پہ, شیطان بھی اپنے تخت پانیوں پہ لگاتا ہے. کہیں نہ کہیں پہ یہ بھی ادھر ہی کہیں پہ سیٹل ہے. ان کے راستے وہی, ان کو پتہ ہے سب راستے. دجال کہہ رہا ہے فرات خشک ہوا ہے کہ نہیں. اگر فرات خشک ہوا ہے اس کا مطلب ہے وہ والا ٹریک اب ایمپٹی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا اس نے اس ٹریک سے آنا ہے, مگر یہ صاف صاف بتا رہا ہے کہ بھائی اسی ٹریک کے اوپر ہی کام کرتا ہے. یہ اپنی گاڑیاں ادھر ہی دوڑاتا ہے, اس کے ٹرین اسٹیشن ادھر ہی کہیں پہ ہیں. یہ اس میں کسی بھی قسم کے شک میں مت رہیں کہ میں سائنس کے اینگل سے بتا رہا ہوں. یہ سائنس نہیں ہے, یہ سمپل فارمولائزیشن ہے جو نبی اسلام نے ہمیں بتائی ہوئی. اتنی آسان کر کے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کس طریقے سے سورہ کہف کو دیکھنا ہے. سبابا کیسے سمجھ آئیں گے, کیسے ذوالقرنین سمجھ آئے گا, کیسے عیسیٰ ابن مریم کیوں گدھا, کیوں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا حلیہ, کیوں وہی والے معجزے. کیونکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے جب واپس آنا ہے تو اسی ٹریک سے واپس آنا ہے, اور جیسے ہی حضرت عیسیٰ نے واپس آنا ہے اس نے پیچھے سے انٹری کی ہونی ہے. اور جب آپ ایسی دنیاؤں میں رہتے ہیں تو پھر آپ کو ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے. اس لیے یہ واحد مخلوق ہے کہ جس کو عیسیٰ ابن مریم نے دیکھنا ہے اور یہ پگھلنا شروع کر دینا ہے, پگھلنا شروع ہو جانا ہے. اس کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑنی, پہلے ہی پگھل رہا ہوگا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا, حدیث اتنی کلیئر واضح حدیث ہے کہ نمک پانی میں گھلتا ہے اس طریقے سے یہ پگھلے گا, مطلب مر ہی جائے گا, بس ختم ہو جائے گا جیسے عیسیٰ کو دیکھے گا, تحلیل ہو جائے گا. اور کس بات پہ تحلیل ہوگا؟ خالی دیکھنے پہ, دیکھنے میں اتنا اثر. نبی اسلام نے کہا کہ عیسیٰ کی سانس جہاں جہاں تک پہنچے گی وہاں پہ اس کا خاتمہ ہو رہا ہوگا. یہ ادھر کی نہیں, کسی اور جہان کی بات ہے. اس جہان میں یہ باتیں نارمل ہیں, یہاں پہ یہ باتیں نارمل نہیں ہیں. یہ انہی ٹریکس کے اوپر سیٹل اور اسٹیبلش کر چکے ہیں اپنے آپ کو. یہ ہے ضروری کنیکشن. اس لیے میں آپ کو ابھی تو میں نے ایک لڑی پوری کی ہے, عیسیٰ کی اور دجال کی لڑیاں کتنی زبردست طریقے سے ملتی ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جب عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے تو کب آنا ہے, کہاں پہ آنا ہے؟ دمشق کی سفید مسجد کے اوپر آنا ہے. دمشق کے اندر آسمان سے نازل ہونا ہے عیسیٰ ابن مریم نے. یہ دوبارہ سے حضرت عیسیٰ نے برتھ نہیں لینی, حضرت عیسیٰ نے ایز ایز واپس آ جانا ہے, تو آسمان سے آنا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے ادھر.
تو اگر حضرت عیسیٰ نے ایز از وہاں سے آنا ہے اور ان کے مراجعت ہے ان کی، بالکل ہاں، تولید نہیں ہے. 100% کوئی تولید نہیں. ایک دفعہ ہو چکی ہے مریم سے. ٹھیک ہے. اب جس طریقے سے آدم نیچے آئے ہیں نا، اس لیے میں نے پہلے پروگرام پوچھا تھا کہ کیا تصویر بنتی ہے ہماری کہ آدم کیسے آئے تو عیسیٰ بھی ویسے ہی نیچے آئیں گے. اس وقت ہمیں وہ راستہ نظر نہیں آئے گا مگر حضرت عیسیٰ کا آنا نظر آئے گا، کیونکہ وہ راستے کے دروازے کا وہ دوسرا پلرا حصہ ہمیں نہیں پتہ اس جہان میں کدھر ہے. ہمیں سے دروازہ ہی نظر آئے گا. اور اسی لیے دجال کا بھی اچانک ظہور ہوگا. دجال نے ایسے ہی معاملہ کر دینا ہے جیسے کہ حضرت عیسیٰ نے کرنا ہے آ کے. اور حضرت عیسیٰ کی بہروپ میں ہی وہ بیٹھا گیم کھیل رہا ہوگا ساری. تو حضرت عیسیٰ جب اصل میں آئیں گے تو سینس بنتی ہے کہ وہ 2 نمبر جھوٹا بہروپیہ اصلی حضرت عیسیٰ کو دیکھ کے پگھلنا شروع ہو جائے. جس بھی ٹیکنالوجی سے اس نے یہ کام ڈالا ہوا ہے سارا، وہ ٹیکنالوجی اپنا اثر ختم کر دے گی، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی سانس کی جو حرارت ہے وہ کافی ہوگی اس کی تحلیل کے لیے. اور وہ جو معجزے آپ نے ذکر کیا تھا اپنے پروگرام کے دوران کہیں کہ معجزے دکھائے گا، معجزے رونما ہوں گے. جی ہاں، وہ اس کی وہ میں ایک ہی گو میں تفصیل ساری بتا دوں کہ وہ بارشیں کیسے کرے گا، مردوں کو زندہ کیسے. ہاں، نبی علیہ السلام نے ایک واقعہ بتایا ہمیں، یہاں تک کہ اس بندے کی بشارت بھی بتا دی نبی علیہ السلام نے کہ جس میں ایک مسلمان مومن اٹھ کے کہے گا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ تو عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے، تو میرا رب نہیں ہے، نہ ہی تو عیسیٰ ابن مریم ہے. اور دجال کہے گا اگر میں تیرے باپ کو زندہ کر کے، مرے ہوئے باپ کو زندہ کر کے لے آؤں تب بھی تو نہیں مانے گا. تو لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ مرے ہوئے باپ کو زندہ کر کے لے آئے گا. تو یہ مومن جس کو بشارت ہے وہ کہے گا نہیں، میرے نبی نے بتایا تھا کہ تو ایسے کرے گا، میں نہیں مانتا، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ تو دجال ہے، تو کاذب ہے. اور پھر یہ آرا لے کے اس بندے کو 2 ٹکڑوں میں چیرے گا سب کے سامنے، اور پھر دوبارہ سے اس کو جوڑے گا اور زندہ کرے گا. اور پھر لوگوں سے کہے گا کہ آپ پتہ چلا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، کیسے میں نے مار کے زندہ کیا. اور پھر اس بندے کو لوگ کہیں گے اب بتاؤ، اب تو مانتا ہے اس کو؟ تو وہ کہے گا اب میں دگنی قسم اٹھاتا ہوں کہ تو دجال نہیں، میرے نبی نے ایگزیکٹلی بتایا تھا کہ تم ایسا کرے گا، مگر مجھے نہیں پتا کہ خوش نصیب میں ہوں گا کہ جس کے بارے میں اتنی بڑی بشارت ہے. تو یہ چھوٹا معجزہ ہے. مطلب آپ سوچیں کسی نبی نے یہ کام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس پیرائے پہ اس سسٹم کو چلوایا ہی نہیں. یہ اسی کی ایک تجالیت ہی ہے کہ جو اس لیول کے دسترازی کرے گا ایسے کیٹیگریز کے اندر کے اتنی نارسسسٹک قسم کی اس کی مطلب فرعون بھی اس لیول پہ نہیں گیا کہ جس لیول پہ یہ جا کے کرتب دکھا کے لوگوں کو اپنی ربوبیت پہ منوا رہا ہے، اور وہ بھی لوگوں کی جانوں کے بس. تو یہ اس طرح کے جو ہے نا معجزات تو نہیں، اس کو بس شعبدہ بازیاں نہیں. خیر یہ شعبدہ بازی تو نہیں ہے نا، اصل میں تو یہ کام ہو رہا ہے. جی یہ ایک فرق ہے بس. عام جادوگر آنکھوں کا ایلوژن کریٹ کرتا ہے نظروں، یہ اصل میں کر رہا ہوگا کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کہیں اور سے آ رہی، جو کہ ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. کیونکہ خالی اس کے دور میں نہیں ہوئی ٹیکنالوجی، یہ بعد میں بھی یہ ٹیکنالوجی ایسی ہی نظر آئے گی ہمیں. جو ٹیکنالوجی یونیورسل ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا جو نظام ہے، جو کہ ہمیں اس دنیا میں عجیب لگتا ہے، کسی اور دنیا میں وہ نارمل ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور نقطہ جو ہے وہ واضح ہو گیا، شعبدہ بازی کا اور معجزے کا. اور جی بالکل. ہمارے اس آج کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نبی کے تھرو کوئی کام کرے اس کو معجزہ کہتے ہیں. تو میں ایک محاورے میں معجزہ بول رہا ہوں، ورنہ کوئی عام بندہ بولے یا ولی اللہ کچھ کے تھرو ایسا واقعہ ہو جائے تو اسے کرامت بولے. نہ میں اس کو کرامت بولنا چاہتا ہوں نہ معجزہ بولنا، کیونکہ نہ یہ ولی اللہ ہے نہ کوئی نبی ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں لوگوں کی نفسیات میں وہی والا لفظ بیٹھے کہ یہ واقعی میں وہ کام ہو رہا ہے، واقعی میں مارا جا رہا ہے بندے کو اور واقعی میں زندہ کیا جا رہا ہے. یہ بھی نہیں کہ کوئی آنکھوں کا دھوکہ ہے، نظر کے فریب ہے، نہیں بالکل بھی نہیں. یہ اصل میں یہ واقعہ ایسے ہی ہو رہا ہے. یہی تو خوبصورتی ہے. ویسے تو نہیں پوری دنیا تابع آنی، پوری دنیا نے اس وقت سائنس کی پتہ نہیں کون سی پیک دیکھنی ہے، اس کے باوجود وہ کام نہیں کر سکے. اور یہ بندہ آ کے ایک گدھے پہ سواری کر کے پوری دنیا کو ایسے کر کے دکھا رہا ہوگا، تو لوگوں نے تو ایسے اوپر سے وقت روک دیا ہوگا اس نے. ٹھیک ہے، وقت روکنے کا پیچھے کیا مقصد اور مصرف ہے وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. مگر یہ ایک چھوٹا معجزہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس نے کلیم نہیں لینا کہ میں نے وقت روک دیا.
جیسے چاند شق القمر ہوا تھا تو نبی السلام نے کہا تھا نا دیکھ لو کہ چاند پھٹ گیا، دیکھ لو کہ چاند پھٹ گیا، ٹھیک ہے. نبی السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ دیکھو میں تمہیں چاند کو پھاڑ کے دکھاتا ہوں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے آ کے کہا پہلے تو میں ذرا وقت روکتا ہوں اور پھر ذرا دربار سے جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہو. یہ بھی اسی طریقے سے ان چیزوں کو استعمال کرے گا کہ جیسے زمین کا مدار رکا ہوا ہے تو کیونکہ اب دروازہ کہیں اور سے کھلا ہے تو زمین کا مدار رک گیا اپنے اوپر، کہ ایسی ایسی چیزیں انٹر ہو رہی ہیں. تو ایسے تو نہیں انٹر ہو رہی نا. میری اپنی رائے ہے، میں اس لیے زیادہ اس پہ تفصیل نہیں کر رہا کہ ایک سیارہ زمین جیسا سیارہ جب اگر مدار پہ رکتا ہے تو وہ سارے معارج کھل جاتے ہیں. وہ اللہ نے بند ہی اس کی روٹیشن پہ کیے ہوئے ہیں کہ صرف باہر کی چیزیں ہی اندر آ سکیں، رادر دین کے انسان جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہوتے رہیں. تو یہ جو دجال ہے نا یہ اس وجہ سے انٹر ہوگا بیکاز زمین اپنے مدار کے اوپر سلو ہوگی. جیسے سلو ہوگی اس کو وہ راستے میں جو ہے نا یہاں سے ایکسیس کرنے میں بہت اسی وقت آسانی ہوگی. چلیں جی آپ تو چلتے ہیں. آپ تو مثلا جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں سلسلہ وار یا تھیمیٹک جو اس طرح کا بھی مطالعہ کریں تو اس کا کوئی بھی لنک دجال سے یا اینڈ آف ٹائم سے ملتا ہوا نظر نہیں آتا. تھوڑا سا اس حوالے سے تھوڑا بتا دیں. تو پہلے تو قرینہ سیٹ کر لیتے ہیں کہ کیا ہم جو چیز جیسے عربی ہے، عربی زبان ہے، عربی زبان میں کچھ ایسے گرامیٹیکل اصول ہیں گرامر کے جو کہ قرآن سے لیے جاتے ہیں. قرآن نے جس طریقے سے گرامر کا استعمال کیا وہ اصول بناتی ہے، اصول فالو نہیں کرتی خالی. بالکل اسی طریقے سے اس فارمولے کو اس قرینے کو سمجھیں کہ نبی علیہ السلام نے جب کوئی بات کسی معاملے کے سلجھاؤ کے لیے بتائی ہے تو ہم قرینہ یہی رکھیں گے کہ سورہ کہف کو اب ہم اس چابی کی طریقے سے استعمال کریں گے اور وہ والے تالے ڈھونڈیں گے جس پہ چابی لگتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم چابیاں بنائیں تالا دیکھ کے تو یہ اصول ٹوٹ رہا ہے جو کہ ایک نارمل سینسیکل طریقے سے ہم کام کرتے ہیں دنیا میں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. جب اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتا دیں اور وہ ظاہراً پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کا مطلب ہے تالا ہمیں پتہ ہے اینڈ آف ٹائم میں دجال کا جو واقعہ ہونا ہے اس کی چابی اب ہمیں اسی لحاظ سے بنانی پڑے گی جس طریقے کا تالا ہے یہ، کیونکہ یہ حدیث میں آ گیا. تو حدیث بتائے گی یا سورہ کہف بتائے گی کہ اینڈ آف دا ٹائم میں دجال نے کیا کرنا ہے، رادر دین کہ ہم دجال کو خود ہی امیجن کریں، اس کو پوری طریقے سے ایک نقشہ اور احاطہ خود کھینچیں اس کا اور اس میں دیکھیں سورہ کہف آ رہی ہے کہ نہیں. ہم اس کا الٹ کام کریں گے ادھر کیونکہ حدیث نے اس کو ہتھیار کے طور پر ہی بتایا ہے. اب سورہ کہف کے تھرو ہمیں پتہ چل جائے گا اینڈ آف ٹائمز میں کیا کیا ہو رہا ہوگا. اتنی بڑی طاقت ہے ہمارے پاس، یہ فورس سائٹ دیتی ہے، یہ اتنی بڑی دور اندیشی کی دوربین ہے ہماری، یہ ٹیلیسکوپ ہے ایکچولی کہ ہمیں پتہ چل رہا ہوگا کہ اس وقت کیا کیا ہو رہا ہوگا. اب اگر ہم اینڈ آف ٹائمز کو سورہ کہف کے اوپر میپ کریں تو جتنے بھی حدیث ہمارے پاس ہیں یا جو بھی ہم نے مطلب لیے ہیں اس وقت کے جو بھی ہم نے نقش نگاری اپنے ذہن میں کی ہوئی ہے تو شاید ڈسننس اور ڈیلٹا کریٹ ہو جائے. مگر سورہ کہف کو لیں وہ تو قرآن ہے، اس کو تو نہیں ہم بدل سکتے کسی بھی طریقے کوئی اور نقش نگاری نہیں کریں گے کہ ہمارا یہ مطلب ہے تو اس کا یہ مطلب نکل آئے. یہ تو صاف صریحاً بالکل سمپل سی عربی میں لکھا ہوا ایک پورا متن ہے. وہ آپ چونکہ نبی السلام نے کہا یہ اینڈ آف ٹائم میں کام آئے گی، دجال کے وقت کام آئے گی، تو اب ہم نے اس میں سے دجال ڈھونڈنا ہے. رادر دین دجال کے ٹائم میں سورہ کہف ڈھونڈیں، سورہ کہف سے ہم وقت وہ ڈھونڈیں گے کہ کیا کیا چل رہا ہوگا. سائیکالوجی کو اس طریقے سے حدیث کے تھرو ہم ڈیکوڈ کریں گے. اب ہم ایک حدیث جو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس کے تھرو کافی حد تک آسانی ہو جائے گی آپ کو، کیونکہ واقعی ظاہراً سورہ کہف کے اندر دجال کا تو لفظ بھی نہیں ہے، عیسیٰ ابن مریم کا لفظ نہیں ہے، اینڈ آف ٹائمز کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے. اف اینی تھنگ بہت پرانے وقت کا ایک تذکرہ ہے اصحاب کہف کا. موسیٰ اور خضر کی کہانی ہے، دو باغوں والے دو افراد ان کا آپس میں مکالمہ ہے اور ایک بندے نے کبر کیا ہے اس کی کہانی ہے، اور ذوالقرنین کی کہانی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو سورہ کہف کا اوور آل نقشہ کیا ہے. سورہ کہف بیسکلی توحید کی صورت ہے. شرک کے خلاف اللہ تعالیٰ نے پے در پے اس کے اندر آیات نازل کی
اور شروع کی پہلی آیت سے لے کے اور آخری آیت تک، کیونکہ الحمدللہ الذی سے شروع ہوگی اور آخری آیت میں احدہ ہے کہ پہلی آیت بتا رہی ہے شرک نہ کرنا اور آخری آیت کا آخری لفظ بتا رہا ہے شرک نہ کرنا، ٹھیک ہے، بیچ میں بھی یہی معاملات چلتے رہیں گے۔ تو سورہ کہف کے اوپر حدیث کیا ہیں پہلے تو یہ سمجھ لیں۔ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ایک جگہ پہ، دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا آخری 10 آیات، پھر ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ یہ صاف صاف سمجھ آ رہی ہے کہ صحابہ جس اینگل سے سوال پوچھ رہے تھے نبی اسلام اس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ یہ استعمال کیا کیا مواد ہے ہمارے پاس استعمال کرنے کے لیے، بارود سمجھ لیں، جنگ پہ جا رہے ہیں تو کس طرح کے ہتھیار مل رہے ہیں ہمیں۔ پھر نبی اسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے سورہ کہف نازل ہوئی ہے اس طریقے سے جو سورہ کہف کو پڑھے گا وہ دجال سے اپنا بچاؤ کر لے گا۔ مفہوم بتا رہا ہوں، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو آپ کو سمجھنا پڑے گا، یہ اتنا ضروری نقطہ ہے کہ جس سے آپ کو پتہ چلے گا اینڈ آف ٹائم میں ہم نے کس طریقے سے اس ہتھیار کو استعمال کرنا ہے۔ اب رہی بات کہ کیا صرف قرات کروں گا میں تو کام ہو جائے گا، تو جی ہاں بالکل ہو بھی سکتا ہے، جس طریقے سے نازل ہوئی اسی طریقے سے قرات کرنا ہے، یا نزولی ترتیب میں جو آیتیں آئی ہیں اس طریقے سے میں ڈھونڈوں، اس کی سینس بناؤں تو کوئی مطلب جیسے پیس آف دا پزل جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، پزل پورا ہو جائے گا پیسز اگر میں آگے پیچھے کر کے دیکھوں۔ تو قرآن کی ترتیب تو ہم بدلنے والے نہیں، قرآن کی ترتیب تو خود قرآن ہے، تو پزل پورا کا پورا سالو ہو چکا ہوا ہے، اس کو ہم نے اب ڈی کوڈ کیسے کرنا ہے، یہ اتنا ضروری ہے کہ تمام مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے، اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو، کہ کس طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے۔ ایک ایسی حدیث میں آپ کو بھی سناتا ہوں، مستند حدیث، کہ جس کے بعد اور زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گی ساری کی ساری، یہ پوری کی پوری جو سٹوری ہے۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ گھر کے اوپر بادل آسمان سے اتر کے گھر کی چھت پہ آنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ وہ زمین پہ لینڈ کر گیا، اور جو اس گھر کے باہر گھوڑا بندھا ہوا تھا اس نے ہنہنانا شروع کر دیا اور وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا، بالکل بے قابو ہونا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے یہ معاملہ دیکھا اور دروازے کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ کیا کر رہے تو اندر کیا ہو رہا ہے، یہ اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے، تو اس بندے نے کہا میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ یہ واقعہ نبی علیہ السلام تک پہنچایا گیا، نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ سکینہ ہے، سکینہ یاد رکھیے گا، یہ لفظ نبی علیہ السلام فرمایا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا تیری قرات کی وجہ سے، جو سورہ کہف پڑھ رہا تھا، تو سکینہ آسمان سے اتر کے تیرے گھر کے اوپر نازل کیا اللہ نے۔ اب یہ بہت ضروری ہے کہ یہ حدیث یہاں پہ سنائی جاتی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ بہت بڑا ہتھیار ہے اور بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے، کیئرفلی، کیجول نہیں لینا اس کو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اس کا یہ مطلب ہے کہ سورہ کہف ایک ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس پس منظر کے اندر سورہ کہف کو ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو سورہ کہف کا جو مضمون ہے نا وہ شروع ہوتا ہے، میں اس سے پہلے کہ مضمون شروع کروں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ دجال کا لفظ سن کے آپ کے ذہن میں کون سا مذہب ذہن میں آتا ہے؟ کون سا مذہب ذہن میں آتا ہے؟ عیسائیت اور اسلام زیادہ آتے ہیں ذہن میں۔ ریئلی؟ اچھا، عمومی طور پہ تو دنیا کو یہودی ذہن میں آتے ہیں، دجال سے یہودیوں کا اٹیچمنٹ ہے نا؟ فوراً تو یہی آتے ہیں، یعنی وہ پیچھے جو زیادہ سوچتا ہوں پھر یہودی مذہب آتا ہے۔ نہیں تو ہمیں تو پتہ ہے کہ نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ وہ اصفہانی یہودیوں میں سے ہوگا، جی ٹھیک ہے، اور اہل یہودی اس کے پیروکار ہوں گے، اور اہل یہود ابھی بھی کسی ایک مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے ذہن میں عیسائی کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں اور ان کا وہ تو ہمارے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ویٹ کر رہے ہیں، جی جی جی۔ ٹھیک ہے، ہم ایک ہی تو چیز مشترک ہے میری اور عیسائی کی۔ ویسے عموماً تینوں ہی قومیں آتی ہیں ذہن میں، کہ مثلاً اچھا، ویسے دنیا کے سارے مسلمانوں کو سوائے آپ کے جب دجال کا لفظ سنا رہا تھا یہودی ذہن میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو عیسائی آتے ہیں، کیونکہ میں ادھر ہی لے کے آنا چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ آیت جب سٹارٹ ہوتی ہے نا تو ایک سیکنڈ میں سب سے پہلے عیسائیت کا نقشہ کھینچا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ آیت کھولنی ہے، وہاں تک میں آپ کو پہلی آیت، سمپل پہلی آیت کھولیں سورہ کہف کی۔ اب مسئلہ یہ کہ ایک اور حدیث ہے جو میں یہاں پہ آپ کو سنا دوں، سب کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دجال کے کیس کے اوپر نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ حدیث ہمارے پاس ہے
اس سے صاف سمجھ آ رہا ہے کہ اس نے ربوبیت کا دعویٰ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, کہ کسی ایک موقع پہ وہ ایسی حرکت کرے گا کہ ربوبیت کا دعویٰ کرے. تو یہودیوں کا تو ہمیں پتہ ہے کہ یہودی توحید پرست ہیں, یہودی ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. یہودیوں کے یہاں تو یہ والا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ بچے پیدا کرتا ہے اور اس کا ایک بچہ دنیا میں آئے گا. یہ عیسائیت کا معاملہ ہے. یہودی نہیں مانتے, ٹھیک ہے, تھے بھی تو اب نہیں مانتے. یہودی آگے جا کے مانیں گے, نہیں مانیں گے, مگر ابھی نہیں مانتے. اور لگ نہیں رہا جس طریقے کی وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں کہ وہ آگے جا کے بھی اس طرح کا کوئی کام کریں گے, کیونکہ ان کی ترایت ابھی کی جو ہے وہ بالکل اس کے خلاف ہے کہ ہم اس طرح کا شرک کریں کہ اللہ کے یہاں کوئی بچے کی جو ہے نامینیشن کر دیں کہ ایک بندہ اللہ کا بچہ ہے, ایک بندے کو نامینیٹ. یہ عیسائیت نے کیا, خالی یہ یہودیت نے نہیں کیا. تو پہلی آیت تو یہودیوں کی طرف نہیں لگ رہی, اس کے بعد والی آیت پہ یہودیوں کی طرف نہیں لگ رہی. کیا ہے پہلی آیت؟ پاک ہے وہ ذات الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ. یا اردو میں بتائیں. تمام تعریفیں علی عبدہ, یہ اردو میں سوری. جی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی جی, اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی نہایت معتدل کتاب, تاکہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور اچھے اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے, جس میں ہمیشہ رہیں گے, اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ترجمہ جس بھی بھائی صاحب کا ہے نا, آپ اپنا وہ مترجم بدلیں تاکہ, کیونکہ یہ بریکٹس میں جو کافی کچھ چیزیں انہوں نے بریکٹس میں لگی ہیں, تو اس سے نا آپ کو ذرا جلدی اور کنڈینس میسج ملے گا. بہرحال جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بچہ بنایا, کوئی بچہ بنایا ہے, ٹھیک ہے, تو کون لوگ کہیں گے اس وقت اللہ نے اپنا بچہ بنایا؟ سوچیں ذرا, سمجھ لیں ہم آخری دور میں چل رہے ہیں. عیسائی بھی زندہ ہیں, یہودی بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, باقی کے مذاہب بھی ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ابھی ہیں. تو اس وقت یہ والا پہلی 10 آیات کی جو حدیث ہے, سورہ کہف شروع ہو رہی ہے, یہ کس کے اوپر ضرب ہے؟ عیسائیوں پہ. جی ہاں, عیسائیت پہ ضرب ہے, مگر یہودی ویٹ کر رہے ہیں اس کا. اس کا مطلب ہے, صاف ظاہر ہے کہ میں بھی اگر اس طرح کی کوئی 2 نمبری کرنا چاہوں کہ دنیا کے اوپر میں نے حکمرانی کرنی ہے, تو میں سب سے پہلے عیسائیوں کو اپنے اندر کروں, کیونکہ سب سے زیادہ تعداد میں ہو, تقریباً 5 ارب ان اکاؤنٹڈ فور 5 ارب 4 ارب کچھ عیسائی دنیا میں بائی ریشو سب سے بڑا مذہب, بائی پاپولیشن سب سے بڑا مذہب, اور اس کی تمام تر فرقوں کے اندر ایک چیز مشترک کہ اللہ اور اس کا بیٹا. ٹھیک ہے, تو یہ معاملہ وہ ہے کہ جس سے صاف سمجھ آتی ہے کہ دجال نے آتے ہی ربوبیت کا دعویٰ نہیں کرنا, نہ ہی یہودیوں کو اپنی سائڈ پہ کرنا ہے. تو کہف کے تھرو میں کوڈنگ کر رہا ہوں, ڈی کوڈنگ کر رہا ہوں, حالات کے اور میتھس کے تھرو سورہ کہف کو نہیں ری انٹرپریٹ کر رہا ہوں, سورہ کہف کے تھرو انٹرپریٹ کر رہا ہوں کہ آخر دور میں کیا چل رہا ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے قرآن عربی سکھائے گا, عربی نہیں قرآن کو بتائے گی کہ گرامر ایسے کرو. عربی کے اصول نہیں قرآن پہ لگیں, قرآن کے اصول عربی پہ لگیں گے. سمجھ رہے بات, کرینہ سمجھ آ گئے؟ بالکل. آپ یہ صاف بتا رہی ہے سورہ کہف کہ آخری دور میں دجال نے پہلے حضرت عیسیٰ بن کے آنا ہے. حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے, اس بات کا انکار کرنا جی, سب سے پہلے انکار کرنا پڑے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اس طرح کا کام, یہ الزام لگانا بند کرو, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. جیسے ہی وہ بولے گا 3 ارب کی فوج ہاتھ تو بیٹھے گا. سمجھ رہے؟ یہ غور سے سمجھنے والی بات ہے. تو اگر اس کو بڑی آرمی چاہیے تو سب سے پہلے اس نے اس کلیم کے اندر آنا ضروری ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. عیسیٰ ابن مریم بن کے آئے گا, یہ کلیم کرے گا, تو عیسائی اس کے سائڈ پہ آ جائیں گے, کیونکہ کام تو وہ پوری طریقے سے سمجھتا ہے کہ کیا کارنامے کرنے پڑیں گے کہ کون سی قوم میرے تابع آئے گی. اب مسلمان بھی اس بارے میں پوری طریقے سے اپنا اطمینان رکھ کے بیٹھے ہوئے کہ ہمیں معجزوں کی ضرورت نہیں ہوتی کسی بندے کو ماننے کے لیے. ہمارا اپنا نبی, معجزوں کے بغیر ہم نے نبی کے اوپر ایمان لائے ہوئے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. عیسیٰ ابن مریم بھی آج آ جاتے ہیں, تو ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ او یا عیسیٰ ابن مریم, ہم تبھی آپ کو مانیں گے عیسیٰ جب کوئی مردہ زندہ کر کے دکھائیں گے تو, یا کسی اندھے کو آنکھیں دیکھ کے دکھائیں گے تو. سمجھ رہے نا؟ عیسائی لیکن
جس سائیکالوجی کے اندر ڈھالے ہیں سینٹ پال کی سائیکالوجی، یہ پولین سائیکالوجی بولتے ہیں، انہوں نے کلیم آف عیسیٰ ابن مریم رکھا ہی ان کے معجزوں کے اوپر ہوا ہے. سو دجال کے پاس تو اور بھی بڑے کارنامے ہیں، یہ تو خالی چھوٹا کام ہے مردے کو زندہ کرنا اس کے لیے، یا پھر اندھے کو آنکھیں دے دینا. وہ تو مرے ہوئے بندے تک دنیا میں لانے کا کیپیبل ہے، جو کہ قبروں میں ختم ہو چکے ہیں. عیسیٰ ابن مریم نے قبر سے نکال کے نہیں ہڈیوں کو زندہ کیا، مرے ہوئے انسانوں کو جو دنیا میں بھی مرے ہیں ان کو دوبارہ سے زندہ کر کے دکھایا. ٹھیک ہے، تو دجال کے اوپر پاس تو جنت ہے اور دوزخ ہے، جو بھی جھوٹی ہے. ٹھیک ہے، جھوٹی جنت اصل میں دوزخ ہے، دوزخ اصل میں جنت ہے، مگر سامنے تو ظاہر جنت اور دوزخ ہے. تو اس کے پاس بارش کروانے کی طاقت ہے، جو بھی اس کے پاس کیپیبلٹی ٹیکنالوجی کی ہے، اس پہ عیسائی سب سے پہلے یرغمال بنائے جا سکتے ہیں. سب سے آسان شکار ہے کون؟ عیسائی. کیوں؟ بس عیسیٰ ابن مریم کا حلیہ اور پوری طریقے سے کاپی کرنی ہے، اور وہ والے کام کرنے جو قوم کارناموں کی محتاج ہو، معجزوں کی محتاج ہو، کرامتوں کی محتاج ہو، ان کو میں نے دکھانے کارنامے، اور انہوں نے تابع ہو جانا. اب عیسائیوں کے لیے بھی کسی ایسی ہستی کے اوپر ایمان لانے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کا ہونا ضروری ہے، چاہے جھوٹا نام ہی لگا رہا ہوں. اس کے علاوہ کسی کا ویٹ نہیں کر رہے. وہ ایسا کوئی عالم نہیں ہے جس کا وہ ویٹ کریں کہ یار یہ بندہ مر گیا تھا تو، یا پھر ایک بندے کا درجہ اتنا علم میں ہو گیا تو ہم اس کو عیسیٰ مان لیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. علم میں جتنا مرضی ہو جائے، جتنا مرضی تو پوپ ہو، تو عیسیٰ ابن مریم کا غلام ہی رہے گا. تجھے ہم نبی نہیں مانیں گے، تجھے خدا نہیں مانیں گے، تجھے کوئی ایسا رینک نہیں دیں گے جس کے بعد ہم تیری حکم کی تابعداری میں آ جائیں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کیوں یہ ساری کی ساری باتیں میں تفصیل سے بتا رہا ہوں. اب جب سورہ کہف بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ والا مسئلہ آئے گا تمہارے سامنے، یہ تو تمہیں آسانی سے بتا دیتے ہیں. قرآن پاک شروع سے بتاتا آ رہا ہے کہ اللہ کا بیٹا کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اب مگر نبی علیہ السلام نے کہا میرا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے. یہ مطلب ہم انسانی جسم نہیں مانتے اللہ کے ہستی کے اندر. یہ محاورے میں بتایا گیا کہ جب تمہارے سامنے دجال آئے اور ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، تب کنونس کرے گا عام بندے کو کہ یہ رب ہی ہے، اللہ ہی زمین پہ آ گیا. مسلمان تو نہیں کہیں گے اللہ کا بیٹا ہے. تو مسلمان جب دجال کی اتباع میں جائیں گے تو مسلمان لٹرلی یہی کہنا پڑے گا کہ رب خود زمین پہ آیا. یہ غور سے سمجھیں اس بات کو. مسلمان تو کبھی بھی نہیں، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے جو کہ رب نے بیٹا دے دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو سٹیجز دجال نے گزروانی ہے، ایک عیسائیت کو اپنا بیٹا منوانے کی اور مسلمانوں کو رب منوانے کی. اور نبی اسلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو تو یہ ہتھیار دے دیا کہ سب سے پہلے یاد رکھنا تیرا رب یہ ایک آنکھ والا نہیں ہے. یہ محاورے میں ہے کہ تیرے رب کی دو آنکھیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا. ٹھیک ہے، یہ الوہیت منوائے گا اپنے لوگوں سے. سمجھ گئے؟ اب دوسرا چیپٹر جو ہے نا سورہ کہف کا، یہ 10ویں 11ویں آیت سے شروع ہو رہی ہے کہانی اصحاب کہف کی. وہ میں آتا ہوں اس کے اوپر کیونکہ وہ بہت ضروری ہے کہ اینڈ آف ٹائم میں سمجھا جائے کہ کس طریقے سے ہم نے سورہ کہف نے آگے کوڈنگ کرنی ہے. سب سے پہلے یہ پورا نقشہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ سورہ کہف اتنی بڑی لینڈسکیپنگ ہمیں بتا رہی ہے، اتنی وزڈم بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے تو مسلمانوں کو خطرہ کس سے ہونا ہے؟ یہودیوں سے؟ نو، سب سے اینڈ میں یہودیوں سے خطرہ ہونا ہے. سب سے پہلے خطرہ ہونا ہے عیسائیوں سے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو مان لینا ہے. اب یہ ایک عام بندے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ایک دور کے بارے میں امیجن کریں کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں آ چکے ہیں، عیسائیوں نے مان لیا، پروف بھی کر لیا. سب کا سب جو کرسچن ڈم ہے، جتنے بھی جہاں جہاں پہ برازیل، ارجنٹین، پورا ساؤتھ امریکہ پورا ہیویلی پاپولیٹڈ وتھ کرسچنس، میکسیکو، نارتھ امریکہ، یورپ، آل آف یورپ، لٹرلی آل آف یورپ، رشیا، آسٹریلیا، a lot of Africa and actually well, let's say پاپولیشن کا جتنا بھی جہاں جہاں افریقہ میں ہے تقریباً سارے ہی سوائے نارتھ افریقہ کے، اور الگ الگ کلسٹرز کے اندر ڈفرینٹ علاقے. اچانک 2/3 آف دا ورلڈ ایک بندے کے اندر آ چکے ہیں. کوئی یو این، کوئی نیٹو اتنی بڑی طاقت نہیں رکھتی. میں خالی آپ کو لینڈسکیپ سینیریو بتا رہا ہوں. اور وہ ایسے ویسے بندے کے نیچے آئے بھی نہیں، وہ واقعی میں کنٹرول کر رہا ہے ویدر کو بارشیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے،
اور وہ بھی اس ٹائم جس ٹائم پہ قحط پڑا ہوا ہے. 3 سال لگاتار قحط کا چلے گا, تب کہیں جا کے نجات کا ظہور ہوگا, اور وہ بارشیں کروا سکتا ہے. وہ جو چاہو آپ کو ملے گا. جو بندہ مر گیا اس کو زندہ کر کے آپ کے سامنے لے کے آئے گا. ایسے معجزے کرنے والے بندے کے نیچے سارے کے سارے کرسچن جان کی بازی لگانے لگے ہیں. کروسیڈز تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے. کروسیڈز تو ایک خاص سیکٹ آف کرسچینٹی کے اندر ایک نائٹس تیار کیے گئے تھے, ان کے نام کے اوپر فوج ہوئی تھی. یہ تو عام بندہ, ساتھ والا بندہ اپنے ہمسائے کے اندر گھر کی گھس جائے, کیونکہ اس کا تو رب آ گیا ہے, اس کو تو طاقت مل رہی ہے ڈائریکٹ. سوچے اس وقت کیا غدر مچے گا, کیا حالات ہونے اس وقت فتنے کے. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ زبردستی, بے بسی کہتے ہیں فتنہ اصل میں. کہ عام بندہ اس وقت کیا پتا 5 ارب ہوں 6 ارب ہوں, اس وقت 3-3.5 ارب اب تو کرنٹ آبادی جو آن ریکڈ ہے, اصل میں آن ریکڈ سے تو کئی زیادہ ہے. تو سمجھ لیں آدھی دنیا باقی کی دنیا کو کھانے کے لیے دوڑ پڑی ہے, اور ہر بندے کے پاس وہ والی طاقت ہے جس کا میں اور آپ بھی مطلب اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. وہ فتن کا سٹارٹ ہونا. اس وقت زبردستی کس بات میں کی جا رہی ہوگی؟ صرف ایک بات پہ کہ اس پہ بیعت کر, اور کوئی زبردستی نہیں کی جا رہی, بلکہ زبردستی تو دوسری طرف کی جا رہی ہے. ورنہ تو آفر لگ رہی ہے ہم سب کو, ہر غریب کو آفر لگ رہی ہے. تو جو چاہ تجھے مل رہا ہے, مال و زر سے تول دیا جائے گا. تیرے گھر میں بچے بیمار, بالکل صحت مند ہو گئے, مر گئے تھے جاننے والے بچے مر گئے تھے, زندہ ہو گئے, چل اور کیا چاہتے ہیں ہم سے تو ایک پیر نہیں برداشت ہوتا. ایسے اسلام نکال کے چھین لے کے بھاگ جاتا ہے. کیوں؟ چٹکی بجاتے ہیں, شوبدہ بازی کر جاتا ہے. وہ واقعی میں اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, مگر وہ دعا بھی کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کھا جاتا ہے ہمارا. لوگ اپنے بچے تک دے جاتے ہیں پیروں کو, پہلا بیٹا ہو گیا پیر صاحب کی وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو سوچیں اس وقت مسلمانوں میں کیا حالات ہونے کہ جب اصل میں واقعی میں مرے ہوئے بچے لوگوں کے زندہ کر کے دے گا. وہ ذبح حالی ختم, پیسوں کے معاملات ختم, زراعت کے معاملات ختم, ویسے رہن سہن کے اندر آپ کی جو ہے نا کسی بھی قسم کی ڈیفیکلٹیز ختم, اور سب سے بڑی ایموشنل ڈیفیکلٹیز ختم. آپ بتائیں کہ کیا 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 آفت کا معاملہ ہونا ہے. کیوں؟ اس سب کے پیچھے ایک چیز ہے جو دینی پڑے گی. سب کچھ مل جائے گا, سب جو آپ سوچ سکتے ہیں, ہر تکلیف سے نجات, وہ ایک چیز دینی پڑے گی. اور وہ کیا کہ بھیا ایمان اس پہ لے کے آنا پڑے گا. اور وہ بھی کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہے. یہ جملہ بولا جا رہا ہوگا کہ اللہ کو مانتا ہے. اللہ کو مانتا ہے. عیسائی اللہ کو نہیں مانتے, عیسائی اللہ کو ہی مانتے ہیں, تو یہ بھی اللہ کو ہی مانتا ہے. تمہیں اور کیا چاہیے؟ سب کچھ تمہیں وہ کر کے دکھا رہا ہے. اس کا مطلب ہے ایک ہی جملہ وائرل ہوگا اس وقت کہ عیسائی درست تھے, عیسائی درست تھے, عیسیٰ ابن مریم واقعی اللہ کا بیٹے ہیں. اس کے 2 ورژنز ہیں ابھی بھی, پروٹیسٹنٹس کے اور کیتھلکس کے. ایک کہتے ہیں خیر ہے تم نے نہیں بیٹا ماننا تو کوئی بات نہیں, بیٹا ہم محاورے میں بولتے ہیں, اصل میں اللہ خود نیچے آیا ہوا ہے. اصل میں اللہ خود نیچے آ گیا.